سید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا للمصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله کہ شمس میں پہ ہم متوالی مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد عقل بشر کو فکر بشر کو ایک بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ فلسفہ ارسال الرسل، فلسفہ انزال کتب، فلسفہ تخلیق بشر، جو حق تعالی نے ایک بات فرمائی تہذیب ممکن نہیں، حق تعالی نے بشر کو حصول کمال کے لیے خلق فرمایا۔ ترقی انسان کی تخلیق کا مقصد نہیں ہے، البتہ قرآن انسان کو ترقی ارتقاء سے ہرگز نہیں روکتا، تشویق کرتا ہے، لیکن مقصد اصلی حصول کمال۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ اسے بیشتر اور بیشتر ایک اور پہلو کہ خود قرآن حکیم کی اکثر آیات میں، حتیٰ کئی ایک ایسی صورتیں، نہ صرف سورہ مبارکہ شمس کہ پروردگار نے پوری سورہ کا محور اس ایک بات کو قرار دیا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے ہم اس موضوع کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں اور پھر غدیر سمجھ میں آئے، پھر فلسفہ ارسال الرسل سمجھ میں آئے، فلسفہ انزال کتب سمجھ میں آئے، علی اور علی کے بیٹوں کی قیادت و سیادت، امامت و راہبری کے اعلان پر حق تعالی کی تاکید، اصرار، اس کا فلسفہ تب سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب پہلے مرحلے میں رک کر ہم یہ سمجھیں کہ خود یہ انسان جسے حق تعالی نے اس کائنات میں بھیجا ہے، اس کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے، اور وہ ایک نقطہ حصول کمال پروردگار نے بار بار بیان فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ شمس ہے، حتیٰ سورہ مبارکہ تین، حتیٰ سورہ مبارکہ نازعات، یہاں تک کہ قرآن مجید کی باقی صورتیں اور آیات۔ سورہ مبارکہ 3 میں پروردگار نے
بہت منفرد انداز میں بیان فرمایا. میں مختصراً اجمال کے ساتھ اس نقطے کو بیان کروں، پھر آگے بڑھوں اور نتائج سے قریب تر ہو جائیں. سورہ مبارکہ 3 میں خدا نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. آپ خود غور فرمائیں کہ 70 صورتوں میں حق تعالیٰ نے آغاز میں قسم نہیں اٹھائی، باقی 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی. اور میں عجیب بات جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ سور جن کے آغاز میں حق تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، ان کے مضامین میں بہت حد تک وحدت پائی جاتی ہے. اور اساسی ترین پہلو ان صورتوں میں جن کے آغاز میں حق تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، یہی کمال انسانی کا موضوع ہے. میں مثال کے طور پہ بس چند جملے عرض کروں سورہ مبارکہ 3 سے متعلق، تاکہ موضوع کی اہمیت مزید روشن ہو جائے اور ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ سکیں. فرمایا مجھے درخت انجیر کی قسم، مجھے درخت زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم. 4 قسمیں اٹھائیں. اور 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار، البتہ جیسے میں نے سورہ شمس کی قسموں سے متعلق اجمالاً عرض کیا، 2 جملے سورہ 3 کی قسموں سے متعلق. حق تعالیٰ نے کیوں سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھائی؟ کتنے درخت ہیں کائنات میں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، انسان تعداد شمار نہیں کر سکتا. سب کو چھوڑ کے پروردگار درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ کیا خصوصیت ہے اس درخت میں؟ تو وہ خصوصیت جس کی بنا پر حق تعالیٰ نے اس کی قسم کو مقدم کیا. جب جنت میں، البتہ یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں آپ کو خدا نے لے جانے کا وعدہ کیا، وہ جنت الگ ہے جہاں پر جناب آدم کو پروردگار نے رکھا. اس لیے کہ جس جنت میں آپ جائیں گے، انبیاء، اولیاء، صالحین، اتقیاء، مومنین، وہ جنت ہم فیہا خالدون کا مصداق ہے. اس میں جو بھی جائے گا پھر باہر نہیں آئے گا. جناب آدم کو کہاں رکھا گیا خود قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا، لیکن یہ میرا موضوع نہیں. وہ جنت جو عالم زر سے بالاتر ہے، یہ جنت جس کا قرآن نے وعدہ کیا قیامت کے بعد کے لیے کہ جنت آسمان چہارم میں، بیت المعمور میں، عالم جبروت میں، ملکوت اعلیٰ میں، جناب آدم کو جس جنت میں خدا نے قرار دیا وہ الگ ہے. اور جب جنت میں جس لمحے میں جناب آدم علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت والثناء اپنی برہنگی کا احساس ہوا، تو جناب آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا، ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی. اور اب حجاب اور ستر کے اہتمام کے لیے ہر دو نے اپنے اطراف اور اکناف میں تتبع تفحص، چھان پھٹک، تلاش شروع کی. اور ڈھونڈتے ہوئے ہر دو کی نگاہ انتخاب جا کر رکی درخت انجیر کے پتوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے، چوڑے تھے. ابو البشر آدم، آپ کی زوجہ جناب حوا، ہر دو چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا. تو درخت انجیر در حقیقت تاریخ بشری میں وہ پہلا درخت ہے جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا، جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا. اس لیے پروردگار نے سب سے پہلے درخت انجیر کی قسم اٹھائی. پھر فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم. کیا خصوصیت ہے زیتون کے درخت میں کہ جو جناب پہلی اس قسم کے بعد پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے؟ اگرچہ زیتون کے درخت کی جو اہمیت خود حبر الامہ ابن عباس مفسر قرآن نے یہ حدیث پیغمبر سے بیان کی کہ درخت زیتون اس کائنات میں وہ واحد درخت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے پھل میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور حتیٰ اگر اس میں کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں. اب کوئی بھی چیز کھائیں، کثرت سے کھائیں،
یا کم مقدار میں بھی حتیٰ اس میں جیسے مفید ترین چیزیں، لیکن بعض افراد کے لیے اس میں ضرر کا پہلو نکل آئے گا، لیکن پیغمبر فرما دیں گے اس درخت کے پھل میں پروردگار نے شفا رکھی، اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے پتوں میں بھی خدا نے شفا رکھی، اور زیتون کے پتوں کو بھی بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر فرمایا اس کی لکڑی میں بھی خدا نے شفا رکھی ہے اور اسے بھی دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آقا پیغمبر اسلام فرماتے کہ اگر اس درخت کو جلا دیا جائے، اس کی لکڑی کو، تو حق تعالی نے اس درخت کی لکڑی کی راکھ میں بھی بشر کے لیے شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خصوصیات ہے، لیکن حق تعالی نے قرآن میں سورہ 3 میں انجیر کی قسم کے بعد درخت زیتون کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو وہ ہے ابو البشر آدم، اور یہ ہے آدم ثانی یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا علی فتحیت وسنا۔ جب مسلسل کئی دن اس عذاب کے بعد میں جب پوری کائنات پانی میں ڈوب گئی، تو آپ کی کشتی پہ ہم کئی دن پانیوں پر تیرتی رہی، اور آپ کی کشتی میں موجود افراد، آپ کے ساتھی، رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں یاس، نو امیدی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور وہ چیمے گوئیاں شروع ہوئی، اور انہی میں سے ایک نے اظہار کیا، نبی خدا کیا ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی خشکی کا منہ بھی دیکھیں گے؟ تو یہ سننا تھا۔ جناب نوح نے کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اکناف میں روانہ کیا، اور مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد 4 میں سے ایک کبوتر جب لوٹ کر آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ جناب نوح نے وہ پتا ہاتھ میں لیا، مسکرائے، فرمایا میری کشتی کے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ زیتون کے درخت کا قد چھوٹا ہوتا ہے، تو نتیجتاً پانی اتر رہا ہے اور ہم سطح زمین سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور عنقریب ہم زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت انجیر کے بعد درخت زیتون کی قسم پروردگار نے اس لیے اٹھائی کہ یہ درخت نوید حیات بشر بنا ہے اور انسانی زندگی کے لیے خوشخبری اور ضمانت بنا ہے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں پروردگار نے فرمایا کہ کوہ طور کی قسم اٹھائی، والتین والزیتون والطور سینین۔ کتنے پہاڑ ہیں اس کائنات میں، یہاں تک کہ خود آپ کے ملک میں بڑے بڑے پہاڑ، کائنات کے تمام پہاڑوں کو چھوڑ کر حق تعالی نے کوہ طور کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو ماہ ذیقعت کے پہلے 10 دن حق تعالی نے اپنے انبیاء میں سے ایک کو بلایا، اپنے پاس روک کے رکھا، اور جب جانے کا وقت آیا تو دوبارہ فرمایا مزید 10 دن رکو، پھر روکا، اور پھر جب جانے کا وقت آیا 12 رکنے کا امر کیا، یہاں تک کہ ذیقعت کا مہینہ مکمل ہوا، اور پھر ذی الحج شروع ہو رہا ہے، اور پھر پروردگار نے روک کر ذی الحج کے پہلے 10 دن ٹھہرایا اپنے ایک عبد کو، اور مسلسل 40 بروز حق تعالی اپنے اس نبی کے ساتھ ہم کلام رہا، گفتگو کرتا رہا، اور یہ سلسلہ تکلم و تنطق جب ہم 40 دن تک جاری رہا، تو اب 40 دن مسلسل وہی الہی کے نزول کے بعد یہ سرزمین اتنی مقدس قرار پائی کہ اس کے بعد جب بھی موسیٰ کلیم یہاں قدم رکھتے تو خدا فرماتا یا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ اب آپ ایک مقدس سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے پروردگار تیسرے مرحلے میں طور سینا کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور چوتھے مرحلے میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، مدینہ کی قسم نہیں اٹھائی، بصرہ کی، کوفہ کی، طائف کی، حجاز کی، فلسطین کی، مصر کی، دنیا کے کسی دوسرے شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ واحد شہر جس کی پروردگار قسم اٹھا رہا ہے یہ شہر مکہ ہے۔ کیوں پروردگار مدینہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو یہ قرآن ہے، جس سے متعلق امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں پروردگار نے فرمایا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، اور سورہ مبارکہ بلد میں چل کے فرمایا کہ میں کیوں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، پھر کیوں اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں،
زندگی گزارتے ہیں. آپ یہاں سانس لیتے ہیں, آپ کی سانسیں اس شہر میں کی گلی کوچوں میں رچی بسی ہیں, آپ یہاں چلتے ہیں, آپ نے یہاں بیتوتا اختیار کیا. تو پیغمبر تو پھر مدینہ میں بھی گئے, پھر پروردگار مدینہ کی قسم نہیں اٹھا رہا, درحالی کہ ختمی مرتبت کا مرکز منور بھی مدینہ میں قرار پایا, تو اللہ پھر مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ تو قرآن یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ صرف ختمی مرتبت کی وجہ سے حق تعالی شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا, بلکہ مزید فرمایا لا اقسم بہذا البلد, میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا. کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں, صرف آپ نہ, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, ایک باپ اور ایک بیٹا. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, ایک باپ. آپ کے نعرے سے وہاں سے ہو گیا کہ اس نعرے کی آواز نے بتایا کہ اس والدین وما ولد کا مصداق کون ہے. لیکن شاید کوئی تذبذب و تشکیک کا شکار ہو اور اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور کہیں اور مصداق تلاش کرنا چاہ رہا ہو, تو میں کچھ نام بتاتا ہوں, ان میں سے کسی کو انتخاب کر لے. ایک باپ اور اس کا بیٹا. اب تاریخ پڑھے, کون سا باپ ہے, کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا, یا ابو جہل اور اس کا بیٹا, یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا, یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا طاقت کی معراج ہے. تو اس میں بظاہر ہمیں ربط نظر نہیں آ رہا. اللہ یا تو 4 درختوں کی قسم اٹھاتا, یا 4 شہروں کی قسم اٹھاتا, یا پھر 4 پہاڑوں کی قسم اٹھاتا. کیوں پہلے مرحلے میں 2 درختوں کی قسم اٹھائی, پھر ایک شہر کی قسم اٹھائی, پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا جو ربط ہے خود اس سے متعلق اس دور میں اور کئی مسلسل پچھلے عرصے میں بھی مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں. حتیٰ اعجاز قرآن کو بیان کرتے ہوئے محققین نے, حتیٰ مستشرقین غیر مسلم اسلام شناسوں نے بھی ورطہ حیرت, یعنی حیرت کا اظہار کیا, اور ورطہ حیرت میں ڈوبے ہوئے کہ خود قرآن مجید کا نظم محیر العقول ہے. قرآن کے الفاظ بجائے خود اس کے معانی, معارف, مفاہیم بجائے خود ان لفظوں کی جو عجیب تعداد ہے, جب انسان اس کو دیکھتا ہے. مستقل کتابیں, جناب طنطاوی کی کتاب دیکھ لیجئے, استاد جوان حسین آراستہ کی کتاب دیکھ لیجئے, آیت اللہ تقی ہادی معرفت کی کتاب دیکھ لیجئے, برابر لکھا جا رہا ہے. اب مصر میں کام ہو رہا ہے, خود قم میں, نجف میں کام ہو رہا ہے. خود میں مثال کے طور پہ عرض کروں چند جملے تاکہ خود اندازہ ہو جائے. قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا, مختلف حالات میں نازل ہوا, مختلف اوقات میں نازل ہوا. ایسے نہیں کہ ٹائم فکس تھا کہ جبرائیل صبح کے وقت وہی لے کے آتے تھے ہر روز, نہ. کبھی صبح میں, کبھی شام میں, کبھی دن میں, کبھی رات میں, کبھی آدھی رات میں, کبھی سفر میں, کبھی حضر میں, کبھی دیس میں, کبھی پردیس میں, کبھی جنگ میں, کبھی امن میں, مختلف حالات میں, مختلف اوقات میں 23 سالوں میں ٹکڑوں میں قرآن نازل ہوا. اس کے باوجود وہ چیز جس نے خود برطانیہ کا جو وزیر نو آبادیات تھا, جب اس نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا 1896 میں, تو خود جس حیرت کا اظہار کیا, یہاں تک کہ جب وہ مصر کی دانشگاہ میں گیا, جامعۃ الازہر میں گیا, کہا مجھے قرآن کا کوئی انگریزی ترجمہ دکھاؤ. اور جب اس کے سامنے قرآن حکیم کا انگریزی ترجمہ لایا گیا تو سب سے پہلے یہ آیت نکلی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. گھبرایا اس طرح سے کہ قرآن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, اور کہنے لگا تعجب ہے, یہ تو باتیں کرتا ہے, یہ گفتگو کرتا ہے. واقعاً قرآن عجیب ہے. جیسا کہ مرحوم اقبال نے کہا کہ نقش قرآن چون درین عالم نشست, نقشہ یہ پاپ و کاہم را شکست. کہ اگر اس سماج میں, سوسائٹی میں, اس معاشرے میں قرآن مجید کا نظام نافذ ہو گیا, پھر سوشلزم کے لیے, مارکسزم کے لیے, کیپیٹلزم کے لیے, امپیریلزم کے لیے, دنیا کے کسی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی اگر قرآن آ گیا. اقبال یہ قرآن کیا ہے, کیوں اتنا اطرار ہے, قرآن کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ چون بے جان در رفت جان دیگر شود. جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو جان بدل جاتی ہے. جان کے دیگر شد جہان دیگر شود. جب جان بدلتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے. اور پھر تفصیلی 38 اشعار ہیں, میں نمونے کے طور پہ 1-2 پڑھے کہ نقش قرآن چون درین عالم نشست,
نقشهای پاپ و کاهن را شکست فاش گویم انچه در دل مضمر است این کتابی نیست چیز دیگر است کہ وہ بات جو اب تک میں نے دل میں چھپا رکھی تھی آج اسے دست ازبام کرنے لگا ہوں. کیا یہ قرآن کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے. اقبال کیا ہے؟ چون بے جان در رفت جان دیگر شود جان کے دیگر شد جہان دیگر شود ہم چو حق پنہان و ہم پیداست این جیسے اللہ کا ظاہر ہے باطن ہے خود قرآن کا ظاہر ہے باطن ہے. اور پھر بیان کرتے کرتے زندے ہو پائندے ہو گویاست این. یہ قرآن زندہ ہے یہ قرآن پائندہ ہے یہ قرآن گویندہ ہے یہ قرآن باتیں کرتا ہے یہ قرآن گفتگو کرتا ہے. اس لیے امام چہاروں فرماتے کہ روئے زمین پر اگر حق تعالیٰ کی مشیت ہے کہ تمام انسانوں کو حق تعالیٰ موت دے دے اور اللہ کی مرضی ہو کہ صرف میں قیامت تک اکیلے زندگی گزاروں اور اگر میرے پاس قرآن مجید موجود ہو اور مجھے ہزاروں لاکھوں سال روئے زمین پر اکیلی زندگی گزارنی پڑے تو مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید یہاں تک امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں پروردگار سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. یہ قرآن محیر العقول ہے یہ قرآن خود اعجاب انگیز ہے. یہاں تک کہ خود عرب کہتے تھے عرب کہتے تھے ھذا شیء عجاب یہ کیا انوکھی چیز ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی ہے. یہ قرآن خود اس کے ظاہر میں لفظوں کی تعداد میں عجیب ربط ہے دقیق ربط ہے عمیق ربط ہے. مثلا آپ خود دیکھیے کہ میں مثال کے طور پہ بچوں جوانوں کے عرض کروں قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا 115 مرتبہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے آخرت اور اب گن لیجئے پورے قرآن مجید میں لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا. کیا آپ اسے اتفاق کا نام دیں گے؟ نہ یہ اتفاق نہیں ہے. لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا. موت کے مقابلے میں حیات گن لیجئے لفظ حیات بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے شیاطین کا ذکر قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور شیاطین کے مقابلے میں کیا ہے ملائکہ گن لیجئے لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا. ابلیس کے مقابلے میں حق تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی پناہ میں جانے کا حکم بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ دیا. یہ اتفاق نہیں ہے. اسی طرح سے لفظ علم اور لفظ معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا. اور امام ششم نے جو بیان فرمایا کہ علم و معرفت اور ایمان میں باہم چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں علم اور معرفت ہے وہی ایمان ہے اور جہاں ایمان ہے وہاں علم اور معرفت ہے. ایسا نہیں کہ بے معرفت انسان اہل ایمان بن جائے نہ ان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے. علم اور معرفت 811 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ ایمان قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا. اگر ہم آسان کریں اپنی روزمرہ زندگی میں آ جائیں تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں 365. یہاں لاہور میں بھی 365 ہے اور دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں. گن لیجئے لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا. اسے آپ اتفاق کہیں گے؟ یہ کہا اقبال نے کہ ان کتابی نیز چیزیں دیگر است. یہ کتاب نہیں یہ کچھ اور چیز ہے. کتنے مہینے ہیں سال میں 12 اور مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. ابھی یہ ڈیجیٹل وغیرہ آپ کی جیبوں میں اب تو سرچ کرنا مشکل نہیں ہے. ہم تو موجم المفارس سے گنتے رہتے تھے. آپ خود شمار کیجئے خود دیکھ لیجئے کہ لفظ شہر جس کا مطلب مہینہ ہے سال میں 12 مہینے اور لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. یہ اتفاق نہیں ہے. اسی طرح سے شب و روز میں کل ملا کر کتنے گھنٹے بنتے 24 گھنٹے بنتے اور پھر یہ گنتی میں آتا ہے دن شمار ہوتا ہے اور گن گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں. لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک مومن کی 5 علامات بیان کی صادق آل محمد نے اور 5 میں سے پہلی علامت ہے کہ شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. گن لیجئے لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 دفعہ استعمال ہوا. کیا آپ اسے اتفاق کہیں گے؟ ان 51 رکعتوں میں سے 17 رکعتیں واجب ہیں جن سے متعلق اللہ نے قرآن میں صراحتاً فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو. یعنی جو تارک الصلاۃ ہے قرآن کی نگاہ میں مشرک ہے. اس لیے بہر طور ہر انسان پر ہر مسلمان پر یہ 17 رکعتیں واجب ہیں. اب بتائیں 17 رکعتوں میں کتنے سجدے ہیں؟ 34 سجدے. یہ 34 سجدے شب و روز ہر مسلمان پر واجب ہیں اور لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ
استعمال ہوا. کیا یہ اتفاق ہے؟ کتنے فرقے ہیں جن سے متعلق ختمی مرتبت کی ایک حدیث میں بیان ہوا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی. البتہ شیعہ کو کبھی فرقہ میں شمار نہ کیجیے گا. یہ بات میں پچھلے سال بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور اہمیت کے مد نظر عرض کروں. تشیع فرقہ نہیں. اگر کوئی آپ کو فرقہ کہے کہ اس کا تعلق فرقہ تشیع سے ہے، بعض تو اہل تشیع کہتے ہیں، نہیں، آپ اہل تشیع نہیں ہیں، آپ اہل تشیع ہیں. تشیع کا مطلب بھی چلنا ہے، تشیع کا معنی بھی چلنا ہے. لیکن اگر مردے کی پیچھے چلیں، جنازے کے پیچھے چلیں، اسے کہا جاتا ہے تشیع. امام کے پیچھے چلنے کو تشیع نہیں کہتے، تشیع کہتے ہیں. آپ اہل تشیع نہیں، آپ اہل تشیع ہیں، اور تشیع فرقہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو فرقہ کہے، اس نے آپ پر ظلم کیا، اسے منع کریں کہ نہیں، ہم فرقہ نہیں. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم خود کو ایک فرقہ سمجھنا شروع کر دیں، گروہ سمجھنا شروع کر دیں. نہ، تشیع اسلام کا فرقہ نہیں ہے. تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے. تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے. تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے جس کی بنیاد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے رکھی. ذات فاطمہ زہرا نصاب تشیع ہیں. اب کاش کہ کچھ وقت ہوتا تو میں اس سے متعلق مزید عرض کرتا. وہ بی بی کی جو علم میں، معرفت میں، تقوی میں، بصیرت میں، عصمت میں، طہارت میں، عبادت میں، ہر جہت سے علی علیہ السلام کے برابر ہے اور برابری کی منزل پر ہے. لیکن جو تشیع جس طرح سے کیا اور جس طرح سے امام کا دفاع کیا اور جس طرح سے امام کے پیچھے چلی، خود انسان حیران ہو جاتے. آنے والے 2 دنوں میں کوشش کروں گا اس کی کچھ مظاہر بیان کر سکوں. تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے. تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، فرقہ نہیں ہے. لفظ فرقہ جو اسلام گروہوں میں بٹا، ٹکڑوں میں بٹا، یہ الگ ہے. یہ 72 فرقوں میں جو ختمی مرتبت نے پیشوینی فرمائی تھی، اور آپ گن لیجئے لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا. تاخیر سے بچا جائے اور آگے بڑھا جائے موضوع کی طرف. اور آپ گن لیں قرآن مجید جو 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، اس کے باوجود اتنا دقیق نظم. بتائیے پیغمبر اکرام اسلام کے جانشین کتنے، وسیع کتنے؟ 12. اور گن لیجئے پورے قرآن مجید میں لفظ وسیع بسم اللہ سے لے کے والناس تک 12 مرتبہ استعمال ہوا. امام کتنے ہیں جن کی امامت کا پروردگار نے حکم دیا ہے، جن کی امامت کا غدیر میں ختمی مرتبت نے اعلان فرمایا؟ 12 ہیں. یہ اتفاق نہیں ہے کائنات میں. یہ تو ارسطو کہتے ہیں کہ کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی ہے. اور قرآن میں کہاں سے اتفاق آ گئے؟ اور کتنے اتفاق ہوں گے؟ 1 2 3. لیکن یہ مسلسل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نظم قرآن ہے. لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. جو ان 12 کی تأسی کرے، پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے، ان کی اطاعت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. آپ گن لیجئے لفظ شیعہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. تو جب اتنا دقیق ربط ہے، اتنا عمیق ربط ہے قرآن مجید کے الفاظ کی تعداد کے اندر، تو یہاں بظاہر ہمیں ربط معلوم نہیں ہو رہا. تو اگر ہم ظاہر تک رکیں گے تو شاید اس ربط کو محسوس نہیں کر پائیں گے. اس لیے لامحالہ ناگزیر ہے جیسا ختمی مرتبت نے فرمایا، جس ہستی پر قرآن نازل ہوا کہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر شروع کریں. تو فرمایا لہو ظاہر و بطن. ظاہر کلام یہ ہے جو میں نے اشارتاً آپ کے سامنے بیان کیا. بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد جناب آدم کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، بباطن پروردگار عہد نوح کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار طور سینا کی قسم اٹھا رہے، بباطن پروردگار عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، بباطن پروردگار عہد مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہے. اور ان 4 قسموں میں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کو خلاصہ کیا اور تمہید قرار دیا. ہم بھی قسم اٹھاتے ہیں، خدا بھی قسم اٹھاتا ہے، لیکن بے بھی تفاوت راس کجا استاب کجا، زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں. خدا صمد بے نیاز ہے کہ وہ یقین دلوائے، جس کا جی چاہے یقین کرے، جس کا جی چاہے یقین نہ کرے. پروردگار اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ اس مطلب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے. اور جس کے لیے قسم اٹھا رہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار قسم اٹھاتا ہے. پھر اور جو فرق ہیں ان میں سے ایک فرق ہے کہ ہم قسم اٹھانے کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں، لیکن جب پروردگار قسم اٹھاتا ہے ساتھ اپنی بات شروع کر دیتا ہے. پروردگار نے قسمیں اٹھا کر ان 4 قسموں میں 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کو خلاصہ قرار دیا اور پھر اسے تمہید بنایا اور پھر فلسفہ ارسال رسل اور فلسفہ انزال کتب کو بیان کیا کہ میں نے یہ سارے
سارے نبی کیوں بھیجے, یہ سارے رسول کیوں بھیجے, یہ ساری کتابیں کیوں نازل کی؟ فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. احسن تقویم یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم اس انسان کو جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا. یہ کیا نعوذ باللہ خاکم بدہن, کیا تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں کہ پروردگار فرما رہے کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا, اور پھر جتنا نیچے لے کے آ سکتے تھے اس کو نیچے گرا دیا. نہ, پروردگار کیا کہنا چاہ رہے سمجھنا ہے. مثلا اگر کسی جوان کو موبائل سیل پسند ہے اور کسی اپنے انکل سے, کسی چچا سے, کسی بڑے سے, عزیز سے جو دوسرے ملک رہتے ہیں ان سے کہ فلاں کمپنی کا میرے لیے فلاں ماڈل لے کے آنا موبائل سیل, اور جب لایا جائے تو اس کو خرابے میں گھر میں کسی ویرانے میں, عام طور پہ کچرا رکھا جاتا ہے وہاں رکھ دے, گاڑی ہے اور ایسی چیزیں, ہر ایک فرد اپنے پسند کی چیز منگوائے, منگوانے کے بعد کسی ویرانے میں خرابے میں کھڑا کر دے. تو ہم اس سے متعلق کیا سوچیں گے, کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ کیا شخص اتنے شوق سے ایک چیز منگوائی؟ پروردگار فرما رہے کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا, اور پھر اس انسان کو جتنا نیچے لا سکتے تھے نیچے لے کے آئے. پروردگار کیا کہنا چاہ رہے خود اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں, میں رک کر ایک آیت اور پڑھوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں. یہاں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور ایک اور مقام پہ فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا. یہ نہیں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من طین, ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا, نہیں, ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا, مٹی کے جوس سے بنایا, مٹی کے عرق سے بنایا. یہ مٹی کا جوس کہاں نکالا جاتا ہے؟ ایسی مشینیں, ایسی فیکٹریاں, کارخانے کہاں ہے کہ جہاں مٹی کا رس نکالا جائے؟ تو یہ آپ کے گھروں میں, آپ کے کھیتوں میں, باغات میں, یہ جو پودے اور درخت ہیں یہ سلالۃ من طین ہے, یہ مسلسل زمین کا رس کشید کر رہے ہیں. یہ پروردگار کی ربوبیت ہے. یہ پودے اور درخت مسلسل زمین سے, مٹی سے رس کھینچ کر اسے منتقل کرتے ہیں دانے میں. یہ سنترا, یہ سیب, یہ ناشپاتی, یہ آلو بخارا, یہ آم, یہ امرود, یہ جو آپ کھاتے ہیں یہ سلالۃ من طین ہے. یہ مٹی کا رس ہے, یہ مٹی کا نچوڑ ہے جس اس پودے نے کشید کیا ہے زمین کے اندر سے, مٹی کے اندر سے اس دانے میں منتقل کیا. اسے پھر انسان نے کھایا یا حیوان نے کھایا, اور حیوان کا گوشت انسان نے کھایا. اس کا خون بنا, خون سے نطفہ, نطفہ سے علقہ, علقہ سے مضغہ, مضغہ سے عظام, ہڈیاں. پھر فرمایا فکسونا العظام لحما, پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. اور 4 مہینے 10 دن میں جب انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہوا تو خدا نے مکین کو بھیجا اور خود کو مبارکباد پیش کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا ہے. تو احسن تقویم کیا ہے؟ جسم نہیں ہے. احسن تقویم سے مراد انسان کی روح ہے. جسم کو اسفل سافلین کیوں کہا؟ اس لیے کہ عناصر سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, اور دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا. اور جن عناصر سے یہ جسم بنا ہے ان عناصر کی خصوصیت اور لازمہ یہ ہے کہ انسان کو پستی کی طرف کھینچتے ہیں. اور روح کا تعلق عالم ملکوت سے, جسم کا تعلق عالم ملک سے, عالم مادہ سے ہے. مٹی سے بنا, دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا, لیکن روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے. اسے پروردگار نے عالم ذر, عالم نفس, عالم مثال سے یہاں بھیجا. کیوں؟ اس اور روح اس کے اندر جو کل میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ اللہ نے 5 جوہر رکھے. روح لطیف ہے, روح مجرد ہے, روح بسیط ہے, اور پھر اس میں یہ 5 جوہر دے کر اسے استعداد, صلاحیت دی. اسے اپنی فطرت پر خلق کرنے کے بعد جسم میں رکھا کہ اب تم نے اپنے ارادے اور اختیار سے میں نے تمہیں لا کر ان بلندیوں سے اتارا, اسفل السافلین میں قرار دیا. اب تم نے پھر پرواز کرنی اور یہاں سے اٹھ کے پہنچنے کا اعلیٰ علیین تک. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو بھی آپ سورہ اٹھائیں جن میں قسمیں پروردگار نے استعمال کی, اکثر میں یہ میں نے اسباب مثال آپ کے سامنے عرض کیا. پروردگار انسان کے تخلیق کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق فرمایا. فلسفہ تخلیق بشر اصول کمال ہے. اور اگر پروردگار نے یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں, تو پھر اگر وہاں پہ پروردگار فرما رہے کہ میں نے انسان کو حصول کمال, اب کمال کا معنی روشن ہو چکا ہے کہ کمال پستی سے بلندی کی طرف سفر ہوتا ہے جو مانوی اور روحانی امور میں ہوتا ہے. تو ادھر فرما رہے کہ میں نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا, اور پھر فرمایا کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا. تو عبادت کے لیے خلق کیا یا کمال کے لیے خلق کیا؟ تو خود یہ کہنا کہ میں نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا, اور کئی مقامات پہ جو پروردگار نے فرمایا, اور پھر یہ کہنا کہ میں نے عبادت کے لیے خلق فرمایا,
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار خود عبادت کی وضاحت کر رہا ہے, عبادت کی تعریف کر رہا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں, کون سا عمل عبادت ہے اور کون سا عمل عبادت نہیں ہے. اور ان آیات کو اگر ہم ملائیں گے تو یہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا کہ ہر وہ عمل جو انسان کے کمال میں مؤثر ہے یہ عبادت کہلائے گا. ورنہ اگر کوئی عمل ہم انجام دیتے رہیں, ساری زندگی انجام دیتے رہیں, لیکن وہ عمل عبادت کب بنے گا؟ جب انسان کے کمال میں مؤثر ہے. یہ کل اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. یہ جو روزے رکھتا ہے انسان کس لیے؟ تاکہ کمال کی طرف بڑھے. قربانی کی مثال میں نے دی, اور جس طرح سے بدر حسنین صاحب مجھ سے خواہش کر رہے تھے میں نماز سے متعلق بات کروں, اس لیے میں نے یہ تمہید سے آپ کو زحمت دی گزارا, درحالی کہ میرا موضوع تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, لیکن ان کے احترام میں رک کر یہ چند جملے عرض کر رہا ہوں. خود اگر ہم نماز کو کہتے ہیں کہ نماز عبادت ہے, تو ایسے نہیں. نماز کب عبادت بنتی ہے؟ جب نماز کمال کی طرف لے کر جائے. یہ نماز کی تعریف اس ہستی نے بیان کی ہے, آقا ختمی مرتبہ نے جو بیان فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. نماز کیسے معراج بنتی ہے؟ اگر نماز معراج نہیں ہے پھر وہ عبادت نہیں ہے. بس انسان نے ایک مشق کی ہے, 2 رکعتیں پڑھنی, 3 رکعتیں, چند مرتبہ بیٹھا, اٹھا, ہاتھ اٹھائے, نیچے کی اوپر کیے, چند ذکر زبان سے جاری کیے اور کرنے کے بعد چلا گیا. جیسا ایک صحابی مسجد نبوی میں آیا, نماز پڑھ رہا تھا, اور جب نماز پڑھ کے رخصت ہوا جلدی جلدی ایسے نماز پڑھی, رکوع کیا, سجدہ کیا. ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ جو کوے کی طرح سے چونچے مار کے گیا ہے, اگر یہ اس حالت میں مر جائے, چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے, اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی. الصلاۃ, تب فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. کیسے معراج بنتی ہے؟ اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ خود جو اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار فرما رہے قد افلح من زکا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا ہے. اگر عبادت سے انسان با کمال بننا چاہتا ہے تب بن سکتا ہے جب پہلے اس مرحلے میں طہارت نفس کے مرحلے میں کامیاب ہو جائے. اگر اس کا لقمہ پاک نہیں ہوا ہے, جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے, یہ نمازیں اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں کریں گی. اور لقمہ کی پاکی سے کوئی مراد یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کا غصبی لقمہ نہ کھائے انسان, یا کسی کا چوری کا لقمہ کھا رہا ہے, صرف یہ لقمہ جو ہے ناپاک ہے, غصبی ہے. نہ, یہ قرآن مجید فرما رہے اگر عبادت کرنا چاہتا ہے, نماز کو معراج بنانا چاہتے ہیں, فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو, مغرب کی طرف کرو, نمازیں پڑھو. نہ, یہ نیکی نہیں ہے. پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور ایمان کے بعد کیا فرمایا؟ 6 فہرست قرآن مجید نے جاری کی کہ ان 6 کے حقوق ادا کرنا, پھر نماز کے لیے میری طرف آنا. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ 6 فہرست جاری کی ہے قرآن مجید نے. اگر تو نماز کو معراج بنانا چاہتا ہے تو کس مرحلے سے گزرے گا تب تمہاری نماز معراج بنے گی. وآت المال علی حبی, اور جو اپنا مال دے لیکن تختی کے لیے نہیں, واہ واہ کے لیے, نام و نموش کے لیے نہیں دے. وآت المال علی حبی, صرف خدا کی محبت میں. کسے؟ پہلا حق کس کا؟ ذوی القربى, پہلا حق قریبیوں کا. اگر قریبیوں کو چھوڑ کر یتیم کی طرف جا رہے تو یہ ظلم کر رہے, زیادتی کر رہے. نہ, قریبی کو خدا نے خود یتیم پر بھی مقدم رکھا. اس فہرست کا خیال کرنا ہے کہ ذوی القربى والیتامى. دوسرا نمبر قرآن مجید نے یتیموں کا ذکر کیا, والمساکین, تیسرا نمبر مساکین کا ہے. چوتھا وابن السبیل, ایسا مسافر کہ جو گھر میں تو غنی ہے لیکن سفر میں پردیس میں جا کر یہ غریب ہو گیا, اس کا چوتھا نمبر ہے. پانچواں نمبر والسائلین, جو سوال کرتے ہیں, ان کا پانچواں نمبر قرآن مجید نے قرار دیا. اور پھر رقاب, جو کسی کی غلامی میں اس کو آزاد کرنے کے لیے, اس کو پروردگار نے 6 نمبر پہ رکھا. یہ فہرست جاری کی تو فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور اب کیا کرے؟ واقام الصلاۃ وآت زکات, اب نماز پڑھے اور زکات دے. ہاں, ایسا نہیں کہ یہ ان 6 میں اپنی زکات کا مال حساب کرنا شروع کر دے اور زکات دے کر, خمس دے کر اپنی تختیاں لگانے کے چکر میں لگ جائے. نہ, ان کو دے, اپنے مال کا حصہ دے, پھر نماز پڑھے. اور اب جب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز تب بام عروج تک پہنچے گی کہ نماز کے بعد زکات ادا کرے. حق لے کر, دوسروں کے حق اپنے کندھوں پر لے کر انسان اتنی بلندیوں کی پرواز نہیں کر سکتا ہے. لقمے کو حلال کرے. اور سب سے پہلے مرحلے میں جب لقمہ پاک ہو جائے گا, یہ اتنی اہمیت ہے. اب خود دیکھیے گا, یہ غیر معمولی شخصیت ہیں, بہلول عارف, بہلول عاقل, بہلول فرزانہ. یہ امام موسیٰ کاظم کے معتمد ترین صاحب اسرار اصحاب میں سے ہیں. یہ بات اہم ہے, اس لیے میں اس کو تکرار کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. یہ بہلول اتنی بڑی شخصیت کے خود بہلول کو ہارون الرشید نے اصرار کیا کہ اتنی باصلاحیت ہیں, اتنے بڑے فقیہ ہیں, اتنے بڑے مجتہد ہیں,
قرآن کے مفسر ہیں، محدث ہیں، آپ ہماری حکومت کا حصہ بنیں، آپ آئیں، قضاوت کو عہدہ لیں، چیف جسٹس بن جائیں. تو اس سے بچنے کے لیے کہ کہیں میں اس کی حکومت کا حصہ نہ بنوں، آپ نے جنون اختیار کیا. جب امام سے رہنمائی لی، جو امام چونکہ قید میں تھے تو ایک ٹھیکری پر امام نے جیم لکھ کے بھیجا. انہوں نے اسے جنون سمجھا اور خود کو پھر اس طرح سے دیوانہ ظاہر کیا کہ ان کو بیکار سمجھ کر کے، جس طرح مولا متقیہ نے فرمایا کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، کہ فتنوں میں اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح سے بن جاؤ کہ لا زار فیرکب ولا زار فیغلب، کہ جسے نہ دوہا جا سکتا ہے نہ جس کی سواری کے لوگ تمہیں ناکارہ سمجھ کے چھوڑ دیں. تو بہلول عاقل نے خود کو ناکارہ ظاہر کیا کہ تو پاگل ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں. یہ بہلول جو بہلول عارف ہیں، بہلول فرزانہ ہیں، قبرستان میں بیٹھے ہیں اور شیخ جنید بغدادی، دنیا تصوف کا معتبر نام، اپنے شاگردوں کو لے کے چل رہے ہیں. شیخ جنید بغدادی اور دور سے نگاہ پڑی بہلول عارف کی تو آواز دی، وہ جنید کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے شاگردوں کو پڑھانے جا رہا ہوں. کہا کیا پڑھاؤ گے؟ نہیں. کہا میں نے آداب حیات تعلیم دوں گا، آداب زندگی، آداب بندگی سکھاؤں گا. کہا انہیں سکھا رہے ہو؟ خود کو بھی کچھ پتہ ہے بس دوسروں کو سکھاتے ہو. کہ کیسے ممکن ہے کہ خود مجھے معلوم نہ اور میں دوسروں کو سکھاؤں؟ کہا اچھا اگر خود جانتے ہو تو مجھے بھی کچھ بتاؤ. کیا پوچھئے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا بتاؤں آپ کو؟ کہا جو آداب بندگی تو میں نے سکھانے چلے ہو، آداب حیات، آداب زندگی، مجھے ان میں سے صرف کھانا کھانے کے آداب بتا دو. کہا کہ سنو، کھانا کھانے کے لیے پہلا ادب یہ کہ انسان کو ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا چاہیے، پھر چھوٹے چھوٹے لقمے بنانے چاہیے اور ہر لقمے کو خوب چبانا چاہیے، اور صرف وہی کھانا چاہیے جو انسان کے سامنے ہو، دوسروں کے سامنے سے اٹھا کے نہ کھائے، اور کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کے چہروں کی طرف دیکھنا مکروہ ہے. اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لینا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو خشک کر لینا چاہیے، خشک نہیں کرنا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو خشک کر لینا چاہیے. اور چند باتیں بتائیں. کہا اور بتاؤ. کہا بس یہی ہے آداب جو مجھ تک پہنچے ہیں. کہا تعجب ہے، تمہیں تو کھانا کھانے کے آداب بھی نہیں پتا اور دوسروں کو تو زندگی کے اصول، زندگی کے آداب سکھانے کے لیے چلا ہے. کہا مگر کون سا ادب ہے جسے میں نے ذکر نہیں کیا؟ کہا اے شیخ جنید بغدادی، یہ جتنے آداب تم نے ذکر کی یہ ذیلی ہیں، ضمنی ہیں، فرعی ہیں، یہ ثانوی باتیں ہیں. ہاتھ دھو کے کھائیں، بغیر ہاتھ دھوئے کھائیں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر پڑھیں. اگر ان میں سے کوئی ادب چھوٹ گیا تب بھی اتنا بڑا نقصان تمہارا نہیں ہوگا. لیکن یہ ساری کی ساری ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں. پہلے کھانے کے اصلی ادب کو سیکھو. اگر اسے نظر انداز کر دیے تو پھر یہ باقی کے آداب تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. کہا وہ کون سا ادب ہے؟ کہا لقمہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھو کہ حلال کا یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے. ایک لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. اگرچہ کہ میرا موضوع طویل ہو رہا ہے لیکن شاید اگر آپ اجازت دیں آج میں کچھ دیر زیادہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. کل کم بیان کریں گے لیکن چونکہ آج تعطیل بھی ہے اس لیے میں رک کر چند جملے مزید کہہ دیتا ہوں کہ موضوع کچھ بڑھ جائے اور کچھ چیزیں تشنا نہ رہ جائیں. کچھ پہلو بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے مسئلے کی اہمیت کے مد نظر کہ لقمہ حرام کس طرح سے نسلوں کو تباہ کرتا ہے. اور ائمہ اگر کسی کی ہدایت کا سلسلہ شروع کرتے تھے تو ایسے نہیں کہ انہیں حدیثیں سنائے اور ان کو کہیں کہ داڑھی اتنی بڑھا لو اور اس طرح سے آپ اپنی شلوار تھوڑی سی اوپر بڑھا لو، یہ کر لو وہ کرو، نہ. اور یہ بھی نہیں کہ وضو کرو، غسل کرو، نمازیں پڑھو، نہ. میں نے ائمہ کی زندگی میں پڑھا ہے کہ ائمہ دین کہاں سے بات کا آغاز کرتے تھے، ہدایت کا نقطہ آغاز کیا ہے، لقمہ حلال کا اثر کیا ہے، لقمہ حرام کا اثر کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جناب بہلول عاقل نے خود کو پاگل بنا دیا، ساری زندگی دیوانگی میں گزار دی. دیوانے نہیں تھے، فرزانہ تھے، لیکن خود کو اس طرح سے پاگل ظاہر کرتے تھے تاکہ ہارون کہیں مجھے اپنی ظالم حکومت میں سہیم قرار نہ دے دے، شریک قرار نہ دے دے. دوسری جانب ایک اور فرد ہے جس کا نام ہے قاضی ابو یوسف. اگر علمی اعتبار سے دیکھیں تو فقہ میں، احکام میں اس شخصیت کو ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام جو اہل تسنن کے امام ہیں حنفی برادران کے، انہیں ابو حنیفہ کا ہم پلہ مانا جاتا ہے. یہ قاضی ابو یوسف ہارون رشید نے ان کے علم سے متاثر ہو کے بارہا خواہش کی کہ آپ میرے بچوں کو پڑھائیں، ان کے استاد بنیں اور آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں، قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیجئے. لیکن برابر 2 سال تک یا اس سے زیادہ اصرار کرتا رہا ہارون، لیکن ہمیشہ ابو یوسف نے انکار کیا. یہاں تک کہ ایک دن یحییٰ برمکی سے کہا کہ قاضی ابو یوسف عجیب شخص ہے، میں اتنے عرصے سے اس کو اصرار کر رہا ہوں کہ یہ عہدہ قبول کروں لیکن وہ میری بات کو اہمیت نہیں دیتا. تو کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، مجھے بتایا ہوتا تو اب تک وہ عہدہ قبول کر چکا ہوتا، آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا. تو کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ دیکھ لیجیے گا کون سی اتنی مشکل بات ہے. دوسرے دن گیا یحییٰ برمکی، اس کا وزیر ہارون کا، جا کر اس سے ملاقات کی. کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری سلطنت میں تشریف لائیں، ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائیں. اکابرین سلطنت، وزراء، مشیر، گورنر
گورنر, خواص, سردار سب اکٹھے ہوں گے, آپ کھانا کھائیں گے, کچھ امر بالمعروف کریں گے, نہیں از منکر کریں گے, تھوڑی نصیحت کریں گے. اس طرح سے ہمارے ملک میں خیر و برکت ہو جائے گی, ہماری آسانی ہوگی, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ گفتگو کر کے اسے گھیرا, آمادہ کیا, تیار کیا, وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے میں کھانے پہ آ جاؤں گا. اور شام کے کھانے میں جب قاضی ابو یوسف پہنچا ہے شاہی دسترخوان پر, کھانا کھانے کے بعد جب پلٹا تو ساری رات جاگ کر گزاری یہ سوچتے ہوئے کہ ہارون اگر مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں چیف جسٹس کا عہدہ قبول کروں تو کون سی بری بات کہتا ہے. اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو عدالت کے فیصلے کروں گا, حق و انصاف کے فیصلے کروں گا, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا. اور اگر وہ کہہ رہے کہ میں معتصم کو, امین کو, مامون کو پڑھاؤں لکھاؤں تو ٹھیک ہے, اگر وہ پڑھ لکھ کے سیکھ گئے, تہذیب ہو گئی تو بعد میں اچھے خلیفہ ثابت ہوں گے, اچھے حکمران ثابت ہوں گے. ساری رات جاگ کے گزاری اور صبح خود چل کر ہارون رشید کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ مجھے آپ کی دونوں باتیں قبول ہیں, میں چیف جسٹس بھی بنوں گا, آپ کے بچوں کا معلم اور استاد بھی بنوں گا. ایک مرتبہ جب اس کو رخصت کیا ہارون نے تو اپنے وزیر سے پوچھا یحییٰ برمکی سے, تم نے یہ معجزہ کیسے کیا؟ کہا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, تمہارے لقمے کا کمال ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ لقمہ جو کھا کے گیا مجھے یقین تھا کہ لقمہ حرام میں یہ اثر پایا جاتا ہے کہ جو کام ناممکن سمجھا جاتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے. یہ قاضی ابو یوسف جس نے بعد میں وہ کنیز کہ جو اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی, ہارون کے باپ کی کنیز تھی, خود اس نے فتویٰ دیا امام کے خلاف. جب امام اسی لیے امام کے ساتھ دشمنی شروع کی, امام موسیٰ کاظم کے ساتھ جہاں سے زندان میں منتقل کیا وہ یہ بات تھی, اس کی خواہش تھی کہ یہ کنیز میرے حرم میں آ جائے. اور امام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے, تمہارے باپ کی کنیز رہ چکی ہے, اس لیے تمہارے اوپر حلال نہیں ہے. اور قاضی ابو یوسف نے کہا کہ جب کوئی گواہ نہیں ہے, وہ خود کنیز کی بات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ سے قریب تر ہوئی تھی یا قریب تر نہیں ہوئی تھی, اس لیے اس کی بات کو رد کر دیا جائے. یوں اور پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ غیر شرعی امور اس کی اجازت دیتا رہا, سرٹیفکیٹ دیتا رہا. آپ کو تو بہتر پتا ہے کہ جب کوئی چیف جسٹس بن جاتا ہے کسی کی مرضی تو پھر کیا کیا کرتا ہے, کس طرح سے کرتا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ لقمے کا اثر ہے. یہ ایک جانب. دوسری جانب اگر آپ کرداروں کا موازنہ کریں تو یہی عباسی حکمران ہے, متوکل اور کثیر ترین فرد ہے جو اپنے دربار میں جناب سیدہ زہرا کی توہین کرتا تھا, گالیاں دیتا تھا, مولے متقیان کی توہین کر. عباسی ہے, اس کے باوجود یہ اس نے مسخرہ رکھا ہوا تھا دربار میں مولے متقیان کی طرح. کبھی کہتا تھا علی کی طرح چل کے دکھاؤ, پھر کہتا وہ لنگڑا کے چلتا تھا, پھر جسارت کرتا کہتا تھا علی کی طرح سے بول کے دکھاؤ. اور جس دن اس نے خود سیدہ زہرا کی شان میں گستاخی کی اور بی بی کو گالی دی تو اس کا بیٹا منتصر امام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا میرے باپ کا قتل جائز ہے؟ اس نے آپ کی جدہ اطہارہ سیدہ زہرا کو گالی دی. فرمایا ہاں قتل جائز ہے لیکن تم یہ کام نہ کرو. کہ میں کیوں کام نہ کروں؟ کہا کہ اس سے جو قطع رحمی ہوگی اور تمہاری عمر کم ہو جائے گی. اگرچہ کہ جائز ہے لیکن اس کام کے اندر جو خدا نے اثر رکھا ہے تمہاری عمر کم ہو جائے گی. کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر کم ہوتی ہے تب بھی ہر چیز یہ کام میں خود انجام دلواؤں گا. اور خود منتصر نے پھر اپنے باپ متوکل کو قتل کروایا, جس کے بعد 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا اور منتصر بھی قتل ہو گیا, اس کی بھی موت ہوگی. لیکن یہ متوکل اس نے اپنے دربار میں ابن سکیت کو رکھا. ابن سکیت کو امام النحو کہا جاتا ہے, بہت بڑی شخصیت ہے علم میں, ادب میں, ادبیات عرب میں ان کا ایک مقام ہے. شاعر ہیں, ادیب ہیں, نحو میں, صرف میں ان کے ایک الگ تشخص ہے. ان کے قاعدے کلی آج بھی پڑھے جاتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں. یہ ابن سکیت جو متوکل کے بچوں کے استاد تھے, لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا لیکن تمہارے یہاں سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا, کیونکہ وہ اس لقمے کے اثر کو جان دے دے. اور پھر دیکھیے کہ خود ابن سکیت نے جان دے دی, یعنی حقانیت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. ایک دن جب بچوں کا سال پڑھانے کے بعد امتحان لیا اور کہا اے متوکل تمہیں مبارک ہو, تمہارے بچے بہت لائق ہیں, انہوں نے یہ سب چیزیں پڑھی ہیں. تو جوش میں آیا متوکل, اور جوش میں آنے کے بعد بھرے دربار میں اپنے گورنروں کے سامنے, سرداروں کے سامنے, خواص کے سامنے پوچھنے لگا. کہا اے ابن سکیت یہ بتاؤ, یہ بھی دربار ہے لیکن چونکہ لقمہ نہیں کھایا تھا تو اب دیکھیے گا کہ اثر کیا ہے. جب کوئی علی کے بارے میں بات کرے تو دیکھیے گا یا تو اس کے شجرے میں خرابی ہے یا اس کی خوراک ناپاک ہے. یہ خطابی جملہ نہیں ہے, پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا کہ دشمن علی اس کی ولادت 3 طرح سے ہوتی ہے. جو یا تو پھر وہ حرام خور ہوتا ہے, اگر اس کی ولادت حلال طریقے سے ہو تب بھی لقمے کا اثر ہے کہ انسان کو علی دشمنی تک لے کے آتی ہے, اور اگر لقمہ حلال ہو تو وہ کبھی نہ کبھی حق کی طرف, حقیقت کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے. ایک مرتبہ ابن سکیت سے جوش میں آ کر متوکل پوچھنے لگا, کہ ابن سکیت یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں میرے یہ 2 بیٹے امین اور مامون یہ زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ افضل ہیں؟ یہ سنت ہے
ایک مرتبہ ابن سکیت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہا کہ اے متوکل تو کیا بات کرتا ہے, تو علی کے بیٹے حسن حسین کی بات کرتا ہے. میری نگاہ میں علی بجائے خود, علی کے بیٹے حسن حسین بجائے خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ادنا غلام کمبر تمہارے ان دو بیٹوں سے اور تم سے بھی 1000 گنا بہتر و افضل ہے. یہاں تک کہ ہارون نے پھر اس نے متوکل نے غصے میں آ کر ابن سکیت کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا, اور وہی دربار کے اندر موت ہو. پتا تھا ان کو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ لقمے کا اثر ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت, ہماری بندگی ہمیں کمال تک پہنچائے, اور یہ جو بدر حسین صاحب برابر مجھ سے کہتے ہیں, میں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے کل بھی بات نہ ہو پائی اور گفتگو پھیل جاتی ہے. یہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کبھی سمٹ جاتی ہے, لیکن کبھی گفتگو اس طرح سے پھیل جاتی ہے کہ جو عرض ذیل میں چیز ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کر پاتا. اور میں اس لیے جلدی جلدی بیان کروں کہ کم کسی کم آج کچھ مطالب بیان ہو جائے, ان کی خواہش کا بھی احترام ہو جائے. یہ جو الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, ابو علی سینا شیخ الرئیس وہ شخصیت جس سے متعلق خمینی بہت شکر نے کہا لم یکن لہ کفوا احد. انبیاء کے بعد, ائمہ کے بعد تاریخ بشر میں کوئی دانشور ابو علی سینا کی ہم پلہ نہیں ہے, کوئی صحیح و شریک نہیں ہے. یہ ابو علی سینا استاد, ناشناس, معلم, ساری زندگی کسی استاد سے نہیں پڑھا. ایک دن پڑھا, آپ کے علم ہے کہ پھر کیا ہوا. یہ ابو علی سینا یہ کوئی استاد نہیں آپ کا, لیکن معقولات میں آج سے 1000 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. سید رضی صاحب نہج البلاغہ کے معاصر تھے. اس کے باوجود 1000 سال پہلے جو کتابیں لکھی آج بھی ان کتابیں پڑھی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں. طب میں, قانون میں, فلسفے میں, حیات میں, موسیقی میں, ہندسہ میں, ریاضی میں, مختلف علوم میں, معقولات میں, منقولات میں. ابو علی سینا سے متعلق کسی نے استاد ایت اللہ جوادی عاملی سے پوچھا کہ بتائیں یہ سنی تھے یا شیعہ تھے. انہوں نے جواباً کہا کہ اس شخص کے مذہب کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ جس کو استاد نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی. نماز معلم ہے, نماز کے بعد انسان پر الہام ہوتا ہے. یہاں تک کہ مرحوم ملا صدرہ حکمت مطالعہ کے بانی وہ کہتے تھے کہ جب مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا اور کہیں سے وہ بات حل نہیں ہوتی تھی, کسی علمی مسئلے میں آ کے پھنس جاتا تھا, میں کہاں سے قم کا سفر کرتا تھا, معصوم قم کے روزے کی زیارت کرتا تھا, 2 رکعت نماز ادا کرتا تھا, اس کے بعد وہ مطلب مجھ پر الہام ہوتا تھا. ہاذا, اکثر ان کی کتابوں کے نیچے آپ دیکھیں گے حاشی میں لکھا ہوتا ہے ہاذا مما الہمنا اللہ تعالی. نماز معلم ہے, نماز انسان پر, نماز کے ذریعے سے الہام ہوتا ہے. نماز انسان کو خدا سے ملاتی ہے, نماز انسان کو دوسرے لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے, نماز انسان کو ابدیت کی منزل پر لے کے جاتی ہے. لیکن کب نماز بنتی ہے, کب نماز کمال بنتی ہے, کب نماز معراج بنتی ہے. یہ جو ختمی مرتبت نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن, خود وہ مراحل ہیں, پہلے مراحل جو میں نے عرض کیا, تمام بندوں کے حقوق ادا کرے. اور پھر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے لیے, اب خود سوچیں کہ نماز سے پہلے اللہ نے وضو کو کیوں لازم قرار دیا, اور جس وضو کو پروردگار نے لازم قرار دیا اس میں کچھ چیزوں کو مستحب رکھا ہے, کچھ چیزوں کو واجب رکھا ہے. یا تو پروردگار ساری چیزیں مستحب رکھ دیتا یا ساری چیزیں واجب رکھ دیتا, لیکن نہ, بعض چیزوں کو مستحب قرار دیا, بعض چیزوں کو واجب قرار دیا. فلسفہ استحباب کیا ہے, فلسفہ وجوب کیا ہے. مستحب چیزوں کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن واجب کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. مثلا ہاتھ دھونا نماز سے پہلے مستحب ہے, کلی کرنا مستحب ہے, ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے, لیکن چہرہ دھونا واجب ہے. اس کے بعد بازو دھونا واجب ہے, مسح کرنا واجب ہے. وقت نہیں, میں تیزی سے چند جملے عرض کر دوں. کیوں پہلے مرحلے میں ہاتھ دھونے کو مستحب قرار دیا وضو سے پہلے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ چہرہ دھوئے, لیکن چہرے سے پہلے تشویق کی پروردگار نے کہ ثواب ہے, یہ کام کرو. کیا ہاتھ دھو, کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھوں میں پانی ڈالو, اور پانی ڈالنے کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پانی کو بغور دیکھو کہ اس پانی میں خس و خاشاک تو نہیں ہے, کسی کچرے کی, آلودگی کی آمیزش تو نہیں ہے. اور جب اطمینان ہو جائے, یقین ہو جائے کہ ہاں پاک ہے, طاہر ہے, طیب ہے, اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے کسی کثافت کی, آلودگی کی, اب کلی کرو, اور کلی کر کے اس کے ذائقے کو دیکھو کہ اس کے ذائقے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. اور پھر اسے ناک میں ڈالو اور اس کی بو کو محسوس کرو, اس میں تعفن تو نہیں ہے, اس میں بدبو تو نہیں ہے. اور جب یقین ہو جائے, ہاتھ میں پانی ڈال کر, آنکھوں سے دیکھ کر, کلی کر کے, ناک میں پانی ڈال کر کہ اس کا رنگ بھی ٹھیک ہے, ذائقہ بھی ٹھیک ہے, تعفن بھی نہیں ہے, بدبو بھی نہیں ہے, یہ پاک ہے, طاہر ہے, طیب پانی ہے, یہ سارے کام مستحب ہیں. اب واجب کرنا ہے, اب اسی پانی کو ہاتھ میں ڈالنا ہے اور اسے چہرہ دھونا ہے. اور امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے اس نیت سے چہرہ دھونے کے پروردگار میں مسلسل تمہاری نافرمانی کرتا رہا, تمہاری معصیت کرتا رہا, اور تمہاری معصیت اور نافرمانی کے بعد اب میں روسیاں ہو چکا ہوں, اور اس سیاہ چہرے کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں کہ تجھ سے گفتگو کر سکوں, تجھ سے کلام کر سکوں. اس لیے میں تیرے اس پاک, طاہر اور طیب پانی کو, جس کی طہارت سے متعلق میں یقین حاصل کر چکا ہوں, اپنے چہرے کو دھو رہا ہوں تاکہ میرا یہ چہرہ اس قابل ہو جائے کہ تیری بارگاہ میں تجھ سے ہم کلام ہونے کے لائق بن جائے.
اب وہ دعائیں دیکھیں جو وضو کرتے ہوئے انسان کو تعلیم دیا گیا کہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں. اب ان مرحلے سے گزرنے کے بعد اب آئے جائے نماز پر, اور جب جائے نماز پہ کھڑا ہوا تو اعوذ باللہ کو دل میں پڑھے. اعوذ باللہ کو آواز سے پڑھنا مکروہ ہے, بسم اللہ کو آواز سے پڑھے, لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے دل میں پڑھے. کیوں, کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے, اور ابلیس شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہے, اور اگر یہ آواز سے کہے گا تو مبادا دشمن متوجہ ہو جائے, اسے روک لے. اس لیے آہستگی سے اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی بندگی میں, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, پھر خدا سے گفتگو شروع کریں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو الصلاۃ معراج المومن کا قبلہ بدر حسنین صاحب نے خواہش کی, تو میں بس ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ جو نماز کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں تشہد کے بعد جو سلام پڑھتے ہیں, السلام علیک ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علینا, مجھ پر, خود ہم پر سلام ہو. اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین, صالحین پر میرا سلام ہو. صالحین کون کون؟ مسلمین, مومنین, متقین, شہداء, صدیقین, ائمہ, مرسلین, ان سب پر آپ نے سلام بھیجا. اور پھر ان پر سلام بھیجنے کے بعد نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ آخر میں سلام کر رہے ہیں, یہ کسے سلام کر رہے ہیں؟ جبکہ نبی پر بھی سلام بھیج دیا, خود پر بھی بھیج دیا, مسلمین, مومنین, متقین, شہداء, صدیقین, ائمہ, مرسلین, سب پر سلام بھیج دیا. یہ نماز کے آخر میں کون بچ گیا جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ یہ کسے سلام کر رہے ہیں؟ اور صرف سلام نہیں کر رہے, آپ مصافحہ بھی کر رہے ہیں. نماز کے بعد کیوں مصافحہ کرتے ہیں؟ اب مسجد میں مصافحہ کیا, اور 3, 4, 5 منٹ میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی, دوبارہ مصافحہ کر رہے ہیں. اور پھر 5, 7 منٹ کے بعد جب عشاء کی نماز ادا کی, پھر مصافحہ کر رہے ہیں. یہ 3 مرتبہ مصافحہ کیا. آئے سمجھ میں آتی ہے, ابھی ملے مصافحہ کر رہے ہیں. یہ مغرب کے بعد کیوں 3 رکعتیں پڑھی, مصافحہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ رسم نہیں ہے, سنت ہے, مستحب ہے. معصومین نے بیان کیا کہ نماز کے بعد مومنین ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کریں. کیوں مصافحہ کریں؟ اچھا ایک مرتبہ کر لیا مغرب کے بعد, تو عشاء کے بعد کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو کم سے کم گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے, ابھی تو کسی نے مصافحہ نہیں کیا. اور اگر ابھی کوئی مصافحہ کرے گا تو دوسرا اس کے بارے میں شاید بدگمان ہو جائے کہ کافی دیر مولانا نے بٹھایا اور تھک گئے, اور اس لیے جو ہے اس مصافحہ کرنا شروع ہو گئے. لیکن نہ, نماز میں آپ 2, 3 مرتبہ مصافحہ کر رہے ہیں. کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ نماز کے آخر میں سلام کرتے ہیں, یہ کسے سلام کر رہے ہیں؟ یہ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس ایک سوال کا جواب سمجھ لیا تو شاید ہمیں اندازہ ہو جائے کہ صلاۃ و معراج المومن سے کیا مراد ہے. اس لیے کہ انسان جب نماز کے لیے آتا ہے, وہ ساری پچھلی باتیں میں تمہید کرا دے رہا ہوں, جہاں سے گفتگو شروع ہوئی وہاں سے لے کے اب تک ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کی حقیقت کیا ہے. اب جب یہ انسان جائے نماز پہ آتا ہے, ایبٹ روڈ کی اس بارگاہ میں آتا ہے, نماز جماعت میں آتا ہے, تو آ کر جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم یہی رہ جاتا ہے, چونکہ جسم کا تعلق عالم ملک سے, عالم مادہ سے ہے, لیکن انسان کی روح جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے, یہ اب پرواز کرتی ہے, اور یہ رشد اور تعالی پرواز کے مراحل طے کر رہی ہے. کس طرح سے کہ اب یہ جب نماز شروع کرتا ہے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں کہا گیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں, لیکن باقی صورتیں جو آپ دوسری پہلی رکعت میں الحمد کے بعد پڑھتے ہیں, دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں, ان کا البدل ہے. چاہے سورہ قدر پڑھیں, چاہے سورہ کوثر پڑھیں, چاہے سورہ دہر پڑھیں, چاہے کوئی اور سورہ بقرہ پڑھ لیجئے, لیکن سورہ فاتحہ کا نیم البدل نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی. آخر کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ سورہ فاتحہ نصاب بندگی ہے. یہاں پروردگار سے انسان گفتگو شروع کرتا ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مطلب؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے, یہ لفظ اس پر توجہ رکھیے, اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. پھر الحمدللہ رب العالمین, جو حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم. یہ تکرار نہیں ہے. بسم اللہ میں مقام الوہیت کو بیان کیا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم کہا جا رہا ہے, یہ تکرار نہیں, یہ مقام ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو مالک. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو آخرت کے دن کا مالک ہے. اسی طرح کرتے کرتے اچانک یہی انسان جو ابھی اس وہ جو کہہ رہا تھا, اچانک سے اس کی زبان پہ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. یہ کیا ہوا ہے کہ پہلے وہ نمازی جو وہ جو کر رہا تھا, اچانک سے تو پہ آ گیا اور براہ راست گفتگو کر رہا ہے. اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے. جب یہ جائے نماز پر آ کے کھڑا ہوا تھا, جسم یہی رہ گیا تھا, روح نے پرواز شروع کی تھی, لیکن چونکہ عالم ملکوت سے ابھی فاصلہ تھا, ابھی اس نے پرواز شروع کی تھی, اس لیے وہ جو کہہ رہا تھا. لیکن جیسے جیسے فاصلے سمٹنا شروع ہوئے, قربتیں ایجاد ہونا شروع ہوئی, تو گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر
مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی، اور وہی نمازی جو پہلے وہ جو کہہ رہا تھا، اب کہہ رہا میں تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، بحول اللہ تعالی وقوتی اقوم و اقعد۔ تو نماز نام ہے عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب، عبد اور معبود، بندے اور اللہ کے درمیان اس گفتگو کا، تکلم و تنطع کا۔ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو جسم یہیں رہ جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، ملائکہ کی صفوں میں عالم ملکوت کے ساتھ انسان اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے، اور گفتگو اور کلام جب اختتام پذیر ہوتا ہے اور دوبارہ انسان اس عالم ملکوت سے پلٹ کر واپس آتا ہے لاہور اپنے مسجد میں، بارگاہ میں، تو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آگے جو پیش امام ہے اسے بھی میرا سلام ہو، میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں انہیں بھی میرا سلام ہو۔ سلام بھی کر رہا ہے، مصافحہ بھی کر رہا ہے۔ اور سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کسی نئی جگہ سے آتا ہے۔ اگر کوئی سلام ہمیشہ تب کیا جاتا ہے جب انسان کسی نئی جگہ سے آتا ہے۔ یہ ہم ہے، ہماری نماز ہے، یہ مومن کی نماز ہے۔ اور پھر امیر المومنین کی نماز کیا ہے کہ اگر تیر کھینچ لیا جائے وہ خبر نہ ہو، اور ممکن ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا، کسی آپ کے پاکستان میں کسی نے یہ لکھا تھا کہ یہ کیا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے مدد مانگی تھی، اور علی نے نماز کے دوران اس کی بات سنی اور اس کو انگوٹھی اتار کے دے دی۔ جب وہ بات سن رہے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ علی نماز کے دوران بھی لوگوں کی باتیں سنتے تھے اور ان کی توجہ اسی طرح پہ اسی معیار پر ہوتی تھی۔ تو جب علی کی ایسی نماز تھی تو یہ کیسے ہوا کہ پھر کہا جاتا ہے کہ تیر نکال لیے گئے اور خبر نہ ہو؟ تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے۔ اگر کہیں کہ تیر نکالا گیا اور خبر نہیں ہوئی تو دوسری بات غلط ہے، اور اگر دوسری بات صحیح ہے تو پھر پہلی بات غلط ہے۔ نہ، علی کی ہر نماز ایسی تھی کہ اگر تیر نکال لیا جائے تو خبر نہ ہو، واقعاً اس طرح سے۔ اس میں قطعی طور پر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہم بھی قصے، ہمارے یہاں بچپنے میں، اب تو موبائل سیل نے جگہ لے لی ہے، دادیاں نانیاں ہمیں کہانیاں سناتی تھیں، وہ بھی ہمیں کہانیاں سناتی تھیں، اور قرآن بھی کہانیاں سناتا ہے، احسن القصص۔ لیکن وہ کیوں کہانیاں سناتی تھیں؟ تاکہ ہماری آنکھ لگ جائے، سو جائیں۔ اور قرآن کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ تاکہ ہماری آنکھ کھول جائے، جاگ جائیں۔ یہ واقعہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص کا 111 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ یوسف، یہ سورہ یوسف، اس میں پروردگار کیوں اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ جس مرحلے میں زلیخا پر برابر تانا زنی شروع ہوئی، اور ہر طرف سے خواتین اور اکابرین کی جو بیویاں تھیں، گورنروں کی بیویاں، خواص کی بیویاں، سرداروں کی، عمراء کی بیویاں، وہ تنقید کر رہی تھی کہ اے زلیخا تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اپنی ناک کاٹ ڈالی، اپنے شوہر کو رسوا کیا، اور عزیز مصر کی زوجہ ہونے کے باوجود تو ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہوگی۔ یہ تمہارے شایان نشان نہیں تھا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ جب چاروں طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ بڑھنے لگی تو ایک مرتبہ زلیخا نے کچھ سوچ کر چاہا کہ اب کیا کرے کہ ان سب کو خاموش کروائے۔ تو کچھ سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی جسے قرآن مجید نے بیان کیا، اور اب اس نے تمام تر خواتین کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں تمہارے عمل کا اعتراض کا جواب دوں تو آؤ سب اکٹھی ہو جاؤ۔ میں ایک ایک کو جواب نہیں دے سکتی، سب اکٹھی ہوگی، سب کو ایک ہی نشست میں، ایک محفل میں جواب دوں گی۔ یہاں تک کہ جب یہ ساری خواتین جمع ہوئی تو ایک مرتبہ اس نے سامنے پھل رکھ دیے کہ میں چاہتی ہوں کہ پہلے کچھ تواضع ہو جائے، آپ سب کی سب کچھ کھا لو اور مل کے کھا لیں، اس کے بعد پھر میں جواب۔ تو انہوں نے معدل ناخواست اگرچہ مسترب تھی اور اس کی رسوائی کا مشاہدہ کرنا چاہتی تھی، چھ میں گویاں کر رہی تھی آپس میں کہ ابھی جب وہ بیان کرے گی صفائی نہیں دے پائے گی، ہم اسے رسوا کریں گی۔ تو جب یہ کہا کہ چلو پہلے سب مل کے کھائیں گے، اور پھل سامنے رکھے، ہر پلیٹ میں چھری رکھی ہے، سیب رکھے، پھل رکھے، اور تمام خواتین نے اب سیب ہاتھ میں اٹھائے ہوئے بے صبری سے تاکہ جلدی سے سیب کاٹے، ایک ہاتھ پھانک اپنے دہن میں لے کے جائیں، ایک ہاتھ کاش اپنے دہن میں لے کے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو رسوا کریں اور دیکھیں گی کیا صفائی دیتی ہے، کیا وضاحت کرتی ہے۔ تو جیسے ہی پھل اٹھا کے وہ بےتابی میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید ساری منظر کشی کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کہانی سنا رہا ہے تاکہ بشر کو عبرت دلائے۔ ایک ہاتھ میں چھری، دوسرے ہاتھ میں سیب پکڑ کے خواتین بیٹھی ہیں۔ دوسری جانب زلیخا نے جناب یوسف جو پہلی بہت حسین تھے اور ان کے لیے خلعت آراستہ کروائی، اس لباس ان کے لیے تیار کروایا اور خوب یہ سج سنور کے آمادہ تیار، انہیں پردے کے پیچھے روکا اور کہا کہ اے یوسف آپ نے تب آنا ہے میری طرف چلتے ہوئے جب میں آپ کو اشارہ کروں، تو آپ نے میری طرف چلتے ہوئے آنا
کرنا ہے اور خواتین سے کہنا ہے کہ میں جب آپ سے کہوں تب سب مل کے ہم کھانا شروع کریں گے. کہ یہ کیا بات ہو کہ یہ میری شرط ہے. اگر تمہیں جواب چاہیے اور جو اعتراض لے کے آئی ہو اس کا جواب سننا چاہتی ہو, جاننا چاہتی ہو, تو وہ تب ممکن ہے جب میں اشارہ کروں سب ایک ساتھ پھل کھانا. اور وہ پھل اٹھا کر بےتابی کے ساتھ منتظر ہیں کہ جب یہ زلیخا اشارہ کرے تو ہم ان سیبوں کو کاٹیں, پھلوں کو کھائیں, پھل کاٹیں. اور دوسری جانب جیسی یہ سب کی سب حالت انتظار میں, ادھر سے کہا کہ اچھا ٹھیک ابھی کاٹو, ادھر سے یوسف کو اشارہ کیا کہ اب آئیے, اور ادھر سے یوسف جب چلتے ہوئے آئے اور جس چیز کی نگاہ پڑ رہی تھی, جتنی خواتین بیٹھی تھی, جس چیز کی نگاہ یوسف کے چہرے پر پڑ رہی تھی, تو قرآن مجید کہتا ہے فَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, وہ جتنی تھی سب کی سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو اگر حسن مجازی سامنے آ جائے اور انسان پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا. تو وہ علی کی جو حسن حقیقی کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے, وہ علی کی جو حسن حقیقی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے. اگر حالت نماز میں تیر کھینچے جائے خبر نہ ہو, اس میں جائے تعجب کیا ہے؟ علی کی ہر نماز ایسی تھی کہ تیر کھینچے جائے تو خبر نہ ہو. تو پھر دوسرا اعتراض کہ جس علی کو تیر کھینچا جائے خبر نہ ہو, تو یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی مانگنے والا آیا ہے, کوئی سوالی آیا ہے؟ تو آپ جا کے پڑھ لیجئے, جتنے بھی مفسرین ہیں, صاحب روح المعانی جناب آلوسی کو دیکھ لیجئے, صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کو دیکھ لیجئے, صاحب تفسیر کشاف جناب جار اللہ زمخشری کو دیکھ لیجئے, صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی کو دیکھ لیجئے, اہل تسنن اہل تشیع کی تفاسیر, شان نزول دیکھیے کہ وہ سوالی آیا مسجد میں, باقی اصحاب بیٹھے تھے, علی نماز پڑھ رہے تھے. اگر وہ براہ راست سیدھا علی کے پاس جاتا اور سوال کرتا تب اعتراض میں دم تھا, ہم مان لیتے, لیکن نہ, ایک ایک سے سوال کرتا رہا, سب سے پوچھتا رہا. وہ سارے بیٹھے تھے, بعض غنی تھے, بعض امیر تھے, بعض غریب تھے, بعض فقیر تھے. اور جہاں وہ کچھ نہیں ملا ہے, دولت مند ہونا اور بات ہے, ثروت مند ہونا اور بات ہے, لیکن دل کا سخی ہونا اور بات ہے. اس لیے ایک ایک سے مانگتا رہو, کہیں سے حاجت پوری نہیں ہو. اگر کسی نے مختصر سا دیا تو وہ ناکافی تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. اور جب سب کے سامنے اس طرح سے اپنی عزت و آبرو پیش کی اور سب سے سوال کیا, مشکل میں تھا, پریشان تھا, مانگتا رہا. کسی نے جب خاطر خواہ مدد نہیں کی تو ایک مرتبہ مسجد سے نکلنے لگا. اب بھی اگر علی کے پاس جاتا, مانگتا کہ مدد کیجیے, تو نہ ملتا. لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلنے لگا, ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ پروردگار دیکھ, آج تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب بھی علی سے مانگتا تو کچھ نہ ملتا, لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے گھر میں اللہ سے شکوہ کیا تو وہ علی کی جو اپنے رب کے ساتھ ہم کلام تھے, گفتگو کر رہے تھے, اسی رب نے علی سے حالت نماز میں کہا کہ پہلے میرے بندے کی مشکل آسان کر دیجئے. علی معیار بندگی ہے, علی کمال بندگی ہے, علی بندگی کی. اللہ علی بندگی کی معراج ہے, علی ابدیت کی معراج ہے, علی عبودیت کی معراج ہے, علی نصاب بندگی ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے کہا اس علی آموز اخلاص عمل, بندگی سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو. آخر کیا وجہ ہے جب آئے منسلک ہو جائیں قرآن مجید والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, کیوں اللہ قرآن مجید میں علی کو قمر قرار دے رہا ہے؟ کیوں علی کی خلافت بلا فضل کو بیان کر رہا ہے؟ کیوں غدیر میں علی کی خلافت کے اعلان پر حق تعالی نے ختمی مرتبت کی 23 سالہ رسالت کو مشروط قرار دے دیا ہے؟ یہ عجیب ہے کہ خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو جو نبوت ملی, رسالت ملی, پیغمبر اکرام اسلام کی رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ملی. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو جس ختمی مرتبت کی رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی, اس نبی کی اپنی رسالت محض خطر میں ہے. اور پروردگار پیغمبر اسلام کی 23 سالہ زحمات کو مشروط قرار دے رہا ہے ایک امر کی تبلیغ پر, اور تحریک آمیز لہجہ اختیار کر کے فرماتے ہیں بلغ, پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر یہ کام نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا.
یہ عجیب ہے، یہ علی کون ہے کہ حق تعالی نے تمام تر انبیاء اور خود ختمی مرتبت کی نبوتوں رسالتوں کو منحصر قرار دے دیا علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے لیے؟ آخر 1,20,000 سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہیں، کسی اور کا ختمی مرتبت نام نہیں لے رہے؟ یہ بھی تو سوال بنتا ہے۔ ابو ذر کا نام لے لیں، جس کو آپ نہیں مانتے اسے چھوڑ دیجئے، لیکن ابو ذر جن سے متعلق پیغمبر اسلام فرماتے کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی پر سایہ کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ سلمان جن سے متعلق جو آپ نے فرمایا، اسی طرح سے مقداد سے متعلق جو فرمایا، اس عمار یاسر سے متعلق فرمایا کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ جناب عمار کو آپ نے حق و باطل کا میزان قرار دیا۔ یہ حدیث خود قطعی سند ہے، کوئی جسی میں جرأت نہیں اس حدیث کو جھٹلائے۔ اسی طرح مقداد سے متعلق کہ میرے مقداد کی حیثیت میرے سارے صحابہ کے درمیان وہ ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے۔ یہ تمام اصحاب ہیں، انہیں تو مانتے ہیں، تو ان میں سے کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ کیوں علی کا نام لیا جا رہا ہے؟ کیوں منحصر قرار دیا ہے؟ ختمی مرتبت نے یہ جو کہا جاتا ہے علی افضل ہے، نہ خمینی یہ بہت چکن فرما دے کہ اگر کسی نے علی کا کسی اور کے ساتھ تقابل کر کے علی کی افضلیت کو بیان کیا تو یہ گنہگار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ تو علی کو افضل قرار دے کر کس کو مفضول قرار دے رہا ہے؟ کس کا تقابل کر رہے؟ اگر علی کا تو انبیاء سے تقابل کرے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 انبیاء کے اگر تمام فضائل کو اکٹھا کرے تب بھی علی کے فضائل کا پلڑا تمہیں وزنی نظر آئے گا۔ کسی کے ساتھ علی کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ یہ بات میں عرض کر رہا تھا، یہ جو غلام یکن لہ کفوا احد کا مظہر تام علی ابن ابی طالب ختمی مرتبت نے کیوں، یہ سوال ہے اور وقت نہیں بچا کہ میں اس کی طرف ابھی کچھ عرض کروں، کیوں قیادت کو، امامت کو، سیادت کو، رہبری کو، خلافت کو منحصر کیا گیا؟ اور قرآن فرما رہا ہے کہ والقمر اذا تلاہا، کیوں علی کی خلافت بلا فصل کو بیان کیا جا رہا ہے؟ کوئی اور خلیفہ نہیں ہو سکتا غیر از علی؟ جہاں تک کہ پیغمبر نے جس طرح سے کیا انداز اختیار کیا، اتنا سہل تاکہ بوڑھے صحابی جو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے، عرب بدو، انہیں بھی سمجھ میں آ جائے، ان کی بھی ذہن نشین ہو جائے پیغمبر اسلام جنگ پر جا رہے ہیں، سفر میں، اور قافلہ روک کر کیسے علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ قافلہ روک کر زمین پر بیٹھے اور جب سب جمع ہوئے صحابی دائیں بائیں تو پیغمبر نے کچھ کہا نہیں بلکہ اپنی چھڑی سے زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کر دی، کچھ ٹیڑھی میڑھی، کچھ کج مچ، کچھ منحلی، مسلسل لکیریں 10-20 لکیریں کھینچ چکے۔ اب صحابہ حیران پریشان سرگردان، یہ پیغمبر اسلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے تاکہ میرا صحابی بھولے نہیں اور قیامت تک یہ بات پہنچ جائے کہ علی کون ہے؟ علی ترجیحی محور نہیں ہے، علی انحصاری محور ہے، افضل کی بات نہیں ہے، بہتر کی بات نہیں ہے، منحصر ہے ولایت، امامت، خلافت، قیادت، سیادت علی ابن ابی طالب کی شخصیت میں۔ اس لیے مسلسل 10-20 لکیریں کھینچنے کے بعد پیغمبر نے ان ساری لکیروں کے درمیان میں سے ایک لکیر کھینچی اور کھینچنے کے بعد صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں اور ان بہت سارے راستوں میں سے ایک علی ہے، نہ ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ایک راستہ علی ہے، نہ بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب۔ میں شرمندہ ہوں، میں نے اسی لیے گفتگو کے آغاز میں آپ سے عذر خواہی کی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ مدارس طے کر لیں کیونکہ صرف 2 نشستیں باقی بچی اور موضوع بہت اہم ہے، شہادت رسول سے شہادت بطول تک امت کے خواص اور عوام کا کردار، اور کل اور پرسوں کی گفتگو میں ہم بالتفصیل بیان کریں گے، لیکن رک کر اجمالی معنی اب وقت نہیں بچا کہ میں تفصیل سے بیان کرتا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے، یعنی مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فاصل کی قسم۔ اور پھر پیغمبر کو چاند کیوں کا پیغمبر کو سورج کہا جا رہا ہے، علی کو چاند کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید اس کے لیے وقت نہیں بچا کہ ابھی میں عرض کر سکوں، البتہ اجمالی ایک جملہ عرض کر دوں، اس لیے کہ ختمی مرتبت خلق اول، عقل اول، نور اول، براہ راست حق تعالی سے کسب فیض کیا تو اپنے نور میں مستقل ہے عالم بشریت کی نسبت جب دیکھا جائے گا، اس لیے سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور پھر علی کو چاند کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ چاند سورج سے کسب ضیاء کرتا ہے اور علی نے ختمی مرتبہ سے ان تمام تر کمالات کو حاصل کیا۔
لیکن ایسا نہیں ہے کہ علی کی کمالات کم ہے پیغمبر کی کمالات زیادہ ہے، نہ کسی کے ذہن میں جو خدا نے پیغمبر کو عطا کیا وہ سب پروردگار نے علی کو عطا کیا، لیکن علی کے لیے مجرا فیض ذات مصطفیٰ کو قرار دیا اور ختمی مرتبت کو قرار دیا، حقیقت محمدیہ کو مجرا فیض، واسطہ فیض، وسیلہ فیض۔ اس لیے علی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد، اس کی یہ وجہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ یہ بندگی کا راز کیا ہے، یہ غلامی کی وجہ جو بیان کرتے تھے، یہ کیا، اس کو پھر بیان کیا جائے گا، لیکن اسی مقام پر رکتے ہوئے تو علی چاند ہے پیغمبر کی نسبت، لیکن یہی علی سورج بھی ہے۔ چاند ہے کب، یہ نسبی ہے سورج اور چاند ہونا، علی چاند ہے جب پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوں، یہی علی سورج کہلائیں گے کہ جب حسن مجتبیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ سورج بھی ہیں چاند بھی ہیں، جب حسن مجتبیٰ علی کے ساتھ ہے تو چاند ہے، جب حسین کے ساتھ ہے تو سورج ہے، حسین چاند بھی ہیں سورج بھی ہیں۔ کب حسین جب حسن کے ساتھ ہو تو چاند ہے، علی زین العابدین کے ساتھ کھڑے ہو اب سورج ہے، علی زین العابدین چاند بھی ہیں سورج بھی ہیں۔ اسی طرح سے جب اسی مجلس کے اختتام پر پڑھتے ہیں السلام علیک یا شمس الشموس، امام ششم کے لیے سلام ہو آپ پر سورجوں کے سورج، یعنی پچھلے آئمہ کی نسبت آپ چاند ہیں، لیکن بعد میں آنے والی آئمہ کی نسبت آپ سورج ہیں، امام زمانہ تک ان سب کے لیے۔ تو اب ایک سورج کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، پہلے مرحلے میں دوسری آیت میں پروردگار نے فرمایا والقمر اذا تلاہا، لیکن پھر وہ دن ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں جب آپ کی شہادت سے 70 دن باقی رہ گئے تو ایک مرتبہ خدا نے فرمایا کہ اب علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، ولایت، رہبری کو بیان کرے۔ تو پھر پروردگار کے امر سے ختمی مرتبت نے جس دن علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کو بیان کیا ہے، یہ دن اب جس دن پوری طرح سے یہ نور متجلی ہوا تو پروردگار قسم اٹھا رہے والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جائے، جب سارے سورجوں کی ولایت کا اعلان ایک ساتھ ہوا تو دن متجلی ہوا اور یہ دن کا جلوہ ظاہر ہوا، اور پھر فرمایا واللیل اذا یغشاہا، اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی۔ میں شرمندہ ہوں، میں نے آج بہت سے احمد دی اور ایک کی بجائے 2 مجلس ایک نشست میں پڑھ ڈالی اور وقت بہت زیادہ ہو گیا، اب مجھے معاف رکھیں گے، مجھے احساس ہے سردی کا موسم ہے اور بزرگان بچے چھوٹے چھوٹے اسی طرح سے آتے ہیں اور مشکل سے، لیکن ان ایام میں خود جس قدر بھی آپ زحمت اٹھائیں ایک ایک لمحے کا اجر سیدہ قیامت کے دن ہمیں تب ان لمحات کا ہمیں احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کس درجہ قیمتی ہے۔ تو رک کر وہ بات جس کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور کو پروردگار نے بھیجا، بس آج کی گفتگو کا آخری جملہ تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے، یہاں تک کہ کیوں پروردگار فرما رہے واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، اس کو سمجھنے کے لیے والنہار اذا جلاہا، اس کا کیا مطلب ہے غدیر ہے، واللیل اذا یغشاہا، اس میں پروردگار مستقبل کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال میں نے پہلی مجلس میں قائم کیا تھا۔ 11 قسموں میں سے ایک قسم کے ساتھ خدا مستقبل کی بات کر رہا ہے، تو لیل کی مثال جو پروردگار دے رہا ہے کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی تو غدیر، بس ایک جملہ عرض کروں ورنہ کاش کے وقت ہوتا میں غدیر سے متعلق تفصیلی گفتگو کرتا۔ غدیر سے متعلق ایک جملہ چونکہ المیہ ہے ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، باقی اردو زبان، ہمارے ہاں عام طور پر 18 ذی الحج غدیر کا دن اس طور پہ منایا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کا دن ہے، نہ، غدیر صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، علی کی ولایت کا اعلان ختمی مرتبہ نے ہزاروں مرتبہ کیا۔ آپ پڑھیے خطبہ غدیر، وقت نہیں کہ میں تفصیل سے عرض کروں، جس لیے قرآن میں خدا بھی فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ کوئی اور نعمتیں نہیں ہیں، یہ نعمت جس طرح سے امام ششم نے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، جب وہ 2 سال کے بعد امام کے پاس آئے امام نے بھی 40 سوال پوچھے، اور جو آخری سوال پوچھا امام نے وہ 8ویں آیت پوچھی، ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ گفتگو تمام ایک نقطے پر پہنچے اور کل وہاں سے بات آگے بڑھ سکے۔ یہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ اے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن پھر ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتاؤ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ کہا ابو حنیفہ اگر تمہارے ذہن میں یہ نعمت
نعمتیں مراد ہیں تو پھر بتاؤ ایک شخص اگر تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے, دعوت کرے, بہترین کھانا کھلائے, تمہیں مشروبات پیش کرے, اچھے تحائف پیش کرے, لیکن رخصت کرنے کے بعد جب تم لوگوں کے درمیان اسے مل جاؤ تو رو کے پوچھے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا, پینے میں کیا دیا تھا, پہننے میں کیا دیا تھا, کیا کیا تحفے دیے تھے, تو بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں تم کیا رائے قائم کرو گے؟ تو کہا میں یہی سوچوں گا بہت کم ظرف آدمی ہے, کمینہ شخص ہے, کھلانے کے بعد پلانے کے بعد جتلا رہا ہے. کہا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا دنیا میں تمہیں کھلانے کے بعد پلانے کے بعد تحفے یہ چیزیں دینے کے بعد پھر قیامت کے دن ان سے متعلق پوچھے گا کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمتیں؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ, وہ نعمتیں کہ قیامت کے دن ہر انسان سے جن سے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. اگر یہ نعمت ولایت ہے, علی نعمت ہے لیکن وجود نعمت منحصر نہیں ہے در ذات علی. علی اللہ کی پہلی نعمت ہے اور اللہ نے غدیر کے دن فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی. تمام کا مطلب کیا ہے؟ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں, میں یہ بات سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں تک بھی پہنچ جائے. میں 10 سال تک مسلسل ایران میں رہا, پڑھتا رہا, قم میں رہا. آپ میں سے بھی جو زیارات کے لیے جاتے رہے, بس غدیر سے متعلق ایک جملہ عرض کروں اور آج کی آپ کی زحمت تمام کر دوں. آپ بھی جب گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ایران میں روٹیاں گھروں میں نہیں بنتی ہیں, حکومت کی طرف سے سبسڈی ہے اس طرح سے کہ نون بھائی باہر جا کر لوگ خریدتے ہیں, دکانوں پہ خریدتے ہیں. روٹی مختلف قسم کی ملتی ہے, پتھروں پہ بناتے ہیں, اسی طرح سے مشینوں پہ بناتے ہیں, نون سنگک ہے, لواش ہے, بربری ہے. اس ترتیب سے دو طریقہ کار کے, ایک طرف مرد کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک طرف خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں. کبھی آپ کے ساتھ زیارات پہ گئے ہوں یہ اتفاق پیش آیا ہو, اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارے ساتھ بارہا یہ اتفاق پیش آیا. میں غدیر کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ کیا ہوا غدیر کے دن, کیوں خدا فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. اب خطبہ غدیر پڑھے, غدیر میں علی کے 11 بیٹوں کی قیادت, سیادت, امامت, ولایت, رہبری کا اعلان ہوا. اب خطبہ غدیر پڑھے, میں نے گنا 110 جملے اللہ کی عظمت اور حمد و ثنا سے متعلق ہیں. اس کے بعد 50 جملے مولا علی سے متعلق ہیں. اس کے بعد 20 جملے باقی ائمہ سے متعلق ہیں. اس کے بعد 21 جملے امام زمانہ سے متعلق ہیں. اور پیغمبر اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی. امام زمانہ کی غیبت صغرا کو بھی بیان کیا, غیبت کبرا کو بھی بیان کیا. اس لیے کافر مایوس ہوا. کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی محمد بوڑھے ہیں, کچھ دن میں انتقال ہو جائے گا, پھر خلافت ہم لے لیں گے, اور اگر علی کو ملی تو یا تو علی کو قتل کر دیں گے یا پھر علی کو صرف حکومت کریں گے, گھوم پھر کے خلافت حکومت ہمارے پاس آئے گی. لیکن جیسی میدان خم غدیر میں پیغمبر نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت, سیادت, امامت, ولایت, رہبری کا اعلان کیا. اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو یہ حکومت کبھی ہم تک نہیں آئے گی. یہ سمجھنا ہے اتممت علیکم نعمتی, یہ مطلب ہے کہ تمام کی. تو میں مثال دے رہا تھا, کبھی آپ کے ساتھ اگر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جیسی ہماری باری پہنچی تو 3 افراد باقی تھے. ایک مرتبہ نان بھائی نے کہا حج آغا یلا خلاص برو فردا بیا نون تمام شد آر تمام شد. کہا حاجی آغا اب جائیے, نون تمام شد, خلاص یلا برو جاؤ, اب نون تمام ہو گیا, آٹا ختم ہو گیا, اب کل آئیے گا. اگر سمجھنا چاہتے کہ غدیر کے دن اللہ نے مسلمانوں سے کیا کہا کہ یلا خلاص, یہ فرمایا پروردگار نے یلا خلاص حج آغا برو مدینے بے تشریف بر تمام شد. جس کے لیے انتظار میں ہو نا, نعمت تمام ہو گئی ہے, ولایت تمام ہو گئی ہے, جس کو ملنا تھا مل گیا. اب برو مدینے تشریف بر چلیں, نعمت تمام ہوگی, خلاص اللہ. تو اس کے بعد فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم, اب ان سے نہ ڈرنا, واخشون, مجھ سے ڈرنا. کیوں خدا فرما رہا ہے؟ اسی کہ جب علی اور علی کے بیٹوں جیسے راہبر دین کو عطا ہو جائیں,
اب کسی کافر سے کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر خدا یہ کیوں فرما رہے وخشون مجھ سے ڈرو. مثلا معید بھائی یہاں تشریف فرمائے اور جیسے اگر میں آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہاں بیان کرنے کے لیے خطاب کرنے کے لیے, لیکن راستے میں بالفرض کسی مومن کا بچہ میری سواری سے ٹکرا جائے تو ایک مرتبہ باقی مومن کو غصہ آئے کہ ہمارے بچے کو زخمی کر دیا, یہ کیسا شخص ہے, اور میں پریشان ہو جاؤں, اور جیسے ہی ان تک خبر پہنچے تو ایک مرتبہ یہ آئیں اور میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے مجھے تسلی دیں, تشفی دیں, اطمینان دلائیں کہ پریشان نہ ہو, گھبرائیں نہیں, کوئی مشکل کی بات نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ میں نے آپ کو بلایا, یہ سب میرے عزیز ہیں, میرے جاننے والے ہیں, دوست احباب, میرے رشتہ دار ہیں, ان میں سے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ اطمینان سے آئیے ایبٹ روڈ, یہاں پر گفتگو کیجیے, آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, مشکل نہیں ہوگی. تو پھر اس کے بعد کہیں کہ آپ ان میں سے کسی سے نہ ڈریں, بس مجھ سے ڈریں. تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھوں گا, کیا بات ہے کہ آپ سب کی نسبت ضمانت دے رہے ہیں اور اس کے بعد خود کہہ رہے ہیں کہ کسی سے نہ ڈریں, تو پھر آپ سے کیوں ڈروں. تو یہ تعجب ہے. پروردگار نے میدان کے غدیر خم میں کیا کہا ہے کہ فلا تخشوہم, اب کافروں سے نہ ڈرنا, وخشون مجھ سے ڈرنا. مجھ سے ڈرنا کیا مطلب, یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا, میرے بنائے ہوئے قاعدے سے ڈرنا. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر کبھی میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. یہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ واللیل اذا یغشا, یہ امام زمانہ کی غیبت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ پروردگار بیان کر رہا ہے. بس میرے عزیزوں کہ اللہ نے غدیر میں یہ 12 نعمتیں سپرد کی ہیں, لیکن امت نے کیا حال کیا. امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے. یہ 14 اولیاء خدا ہیں, اللہ نے زمین پر اتارا, ایک کو نبی بنایا, 12 کو امام بنایا. امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے, لیکن امت نے کیا کیا. وہ علی 33 برس میں امامت کا آغاز ہوا اور پھر 30 سال مسلسل خون کے آنسو بہاتے رہے, 25 سال حزب اختلاف میں رہے, 5 سال آپ نے حکومت کی, پونے 5 سال, اور اس کے بعد اسی اپنی عدل کی پاداش میں حالت نماز میں وہ تاریخ اسلامی کا وہ پہلا نمازی ہے جسے حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں اس طرح سے شہید کیا گیا کہ آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوئی. مجھے بتائیں کہ علی کے نماز جنازہ میں کتنے افراد تھے, کتنے افراد تھے؟ 7 افراد تھے, زیادہ سے زیادہ 7 افراد کو بیان کیا گیا. اور ہارون اور رشید کے زمانے تک کسی ایک کو بھی نہیں پتا تھا کہ مولا متقیان کی قبر کہاں ہے, اس لیے کہ خوف تھا کہ کہیں بنو امیہ حضرت کی قبر کی توہین نہ کریں. مگر اللہ کی نعمت کی ایسی پاسداری کی جاتی ہے کہ علی بلاتے رہے, آؤ. وہ ناحق باطل پر ہوتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے میرے خلاف, میں حق پر ہوں, تم میرا ساتھ نہیں دیتے. یہاں تک کہ علی دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے. علی کے بعد امام حسن مجتبی 9 سال آپ نے امامت کی ذمہ داری ادا کی ہے, 7 مہینے 25 دن آپ نے خلافت کی, باقی کا عرصہ آپ نے حزب اختلاف میں گزارا. اور پھر کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ حالت نماز میں جب نماز عشاء ادا کر رہے تھے, آپ کے اپنے قریبی حالت نماز میں آپ کے نیچے سے جائے نماز کھینچی ہے اور ایک زہر آلود خنجر سے آپ کی ران کو زخمی کر دیا. اور آپ کی قریبی ترین فرد سلیمان ابن سورج خزائی جیسے افراد قریبی رہے جو جنگ میں آپ کے ساتھ تھے, لیکن اس کے بعد مسلسل 8 سال امام کو السلام علیکم یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے. اس درجہ توہین. اور جا کر ڈھونڈے تاریخ بشر میں, تاریخ انسانی میں کوئی جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر واپس آیا. اور اس طرح سے کہ جب جنازہ گھر سے چلا ہو تو کفن کا رنگ سفید ہو, اور جب جنازہ گھر واپس پلٹا ہو تو کفن کا رنگ سرخ ہو چکا ہو. مگر اللہ کی نعمت کی ایسے قدر کی جاتی ہے. اللہ کی تیسری نعمت حسین ابن علی, کس طرح سے امت نے خیال کیا, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے جب نصرت طلب کرتے رہے تو پھر آپ کی لاش, یہ میں نے کبھی نہیں پڑھا, آج پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, میں نے پڑھا ہے امام حسین کی لاش 9 حصوں میں تقسیم ہو گئی, پتھروں کے ڈھیر میں تقسیم ہو گئی. یہ اتنے سخت مراحل ہیں, مگر اللہ کی نعمت کی ایسے قدر کی جاتی, اللہ کی نعمت کی ایسے قدر کی جاتی ہے. اس کے بعد پروردگار کی چوتھی نعمت علی زین العابدین 95 ہجری تک, یہ 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک 35 سال خون کے آنسو بہاتے رہے امام علی زین العابدین. اور امام کی حیثیت سے جہاں سے امامت آغاز ہوئی, امام کی حیثیت سے جو پہلا جملہ زبان سے ادا کیا بیویوں سے, اور اس کے بعد جس کی وجہ سے 35 سال خون کے آنسو روئے, فرمایا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں. مگر اللہ کی نعمتوں کی ایسے قدر کی جاتی ہے. پھر 95 ہجری سے لے کر 114
ہجری تک امام محمد باقر مسلسل بلاتے رہے. امت نے کیا کیا؟ 114 سے لے کر 148 ہجری تک 35 سال امام جعفر صادق وہ سینہ جو علوم اہل بیت کا گنجینہ تھا, جو معارف کا گنجینہ تھا, اسی ہستی کو زہر دیا گیا, اسی سینے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے. مگر اللہ کی نعمت کی ایسے قدر کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ کی ساتویں نعمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کس طرح سے 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک 35 سال, جس میں سے تقریباً 16 سال امام نے زندان میں گزارے. اور کیسے زندان میں گزارے, یہاں تک کہ امام کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کی زندگی کے 16 سال حالت رکوع میں گزر گئے, حالت رکوع میں گزر گئے, اور بالآخر زہر دی گئی. اور پھر زہر کے بعد انسان تڑپتا ہے, جب کسی کو زہر ملتی ہے تو انسان تڑپتا ہے. تو کیسا زندان تھا؟ زندان ایسا تھا جس کے چاروں طرف سلاخیں تھی, اور جب تڑپ رہے تھے آپ کے جسم کا کیا ہوا؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں میں الجھ کر رہ گئے. اور کیا امام موسیٰ کاظم کی شہادت صرف زہر سے ہوئی ہے؟ نہیں میرے عزیزو, مقتل سبزواری میں نے یہ جملے پڑھے, جب زہر ملا مومنین تک خبر پہنچی ہے, مومنین جمع ہونا شروع ہوئے. ہارون الرشید کے زندان کے باہر جب ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے, چونکہ فوج کم تھی اس سے خطرہ لاحق ہوا, اگر ان افراد نے حملہ کر دیا کہیں میری حکومت پر قبضہ نہ کر لیں. یہ گھبرایا. سندی بن شاہق داروغ زندان سے کہا جاؤ موسیٰ کاظم سے لکھوا کے لے کے آؤ, ان سے دستخط کرواؤ اور لکھواؤ کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا, میں طبی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں. یہاں تک کہ یہ شکی آیا, کاغذ لے کر قلم لے کر اس نے کاغذ و قلم زندان میں امام کی طرف پھینکا. کہا موسیٰ کاظم لکھیں. امام نے پوچھا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہا لکھیں مجھے زہر نہیں دیا گیا, میں طبی موت سے جا رہا ہوں. امام کہنے لگے میں حجت خدا ہوں, جھوٹ نہیں بول سکتا. کہنے لگا لکھیں ورنہ وہ ظلم کروں گا کہ آپ 16 سال کی تلخیوں کو بھول جائیں گے. امام نے فرمایا تم ظلم کرو میں صبر کروں گا, مجھے معاف کیجیے گا. میں نے جو مقتل سبزواری میں پڑھا, اس شقی نے 4 کیلیں منگوائی. کیلیں منگوائی, ایک ہتھوڑی منگوائی, پھر ایک کیل امام کے سر پہ رکھی. کہا موسیٰ کاظم لکھیں, کہ قیامت تک نہیں لکھوں گا. ایک مرتبہ بغداد میں سیاہ اندھیری چلنے لگی, بغداد کی سرزمین پر زلزلہ محسوس ہونے لگا. اس نے ایک کیل امام کے سر میں گاڑی, پھر دوسری کیل, 4 کیلیں گاڑ دی. ابھی رمہ کی حیات باقی تھی. ہم سمجھتے صرف امام حسین کی لاش کو پائمال کیا گیا, نہ اللہ کی قسم. ایک مرتبہ جب سندی بن شاہق نے دیکھا امام کی رمہ کی حیات باقی ہے, کہا لکھیں, کہا نہیں لکھوں گا. اس نے قالین میں لپیٹا, سپاہیوں سے کہا آؤ اپنی لاتیں مارو. مگر اللہ کی نعمتوں کی ایسے قدر کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر علی ابن موسیٰ الرضا 55 برس کی عمر میں پردیس میں شہید ہوئے. امام محمد تقی 25 سال کی عمر میں جوانی میں شہید ہوئے. امام علی نقی 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے. امام حسن عسکری 28 برس کی عمر میں شہید ہوئے. اور پھر امام زمانہ کی امامت کا آغاز ہوا ہے 4.5 برس کی عمر میں. اور جب آگے نماز پڑھانے کے لیے گئے, معتمد شریک تھا نماز میں. جیسی پتا چلا کہ یہ فرزند جنہیں ہم عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے یہ تو موجود ہیں, ایک مرتبہ 200 سپاہیوں کو بھیجا, اس شکی میں جاؤ تلاش کرو, یہ جس بچے نے نماز پڑھائی یہی ان کا جانشین ہے. میرے سینے میں سکت نہیں, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں صرف سیدہ زہرا کو تماچا لگا, لوگ سمجھتے ہیں صرف جناب سکینہ کو تماچے لگے. نہ, 200 سپاہی بڑھے, امام زمانہ کے دروازے کو توڑا گیا, گھر کی حرمت کو پائمال کیا گیا. جناب نرجس خاتون مادر امام زمانہ کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی. معتمد نے پوچھا اپنے بچے کو کہاں چھپایا, کیا مجھے نہیں معلوم, مجھے معاف کیجیے گا. مادر گرامی امام زمانہ کے رخسار پر اس سکی نے تماچا مارا.